وعلیکم السلام. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج بتاریخ 18 ذوالقعدہ 1443 کے مطابق 19 جون سن 2022 عیسوی کے اس ورچوئل کانفرنس میں اور اس پروگرام میں آپ حضرات کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اللہ کے شکر کے بعد، اور آپ حضرات کی آمد کا، تشریف آوری کا مشکور ممنون ہوں. اسی طرح کویت کے ان اپنے اسلامی بھائیوں کا، برادران اسلام کا، جنہوں نے یہ کانفرنس آپ سب کے لیے منعقد کی ہے، ورچوئل کانفرنس جو رکھی ہے، اس میں آپ حضرات کو ہم ویلکم کہتے ہیں، سواگت کہتے ہیں. ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں. اور نہایت ہی حساس اور بہترین موضوع کا انہوں نے انتخاب کیا. اس کے اوپر بھی میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ رسول سے دشمنی کیوں؟ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر دنیا کا کیا بگاڑا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے کیا لیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا ایسا جس کی وجہ سے آج دنیا کے لوگ انہیں برا کہتے ہیں، ان کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، ان کی توہین کرتے ہیں، ان کی برائیاں اور ان کی مذمتیں بیان کرتے ہیں، جبکہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے. آپ کی ذات مبارکہ سب سے افضل ہے کائنات میں. دنیا، آپ خاتم النبیین ہیں، تمام نبیوں کے آخری نبی ہیں. آپ گنہگاروں کی سفارش اللہ تعالیٰ کے ہاں کرنے والے ہیں. قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گنہگاروں کی شفاعت کرنے والے ہیں، سفارش کرنے والے ہیں، اللہ سے بخشوانے والے ہیں. آپ ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے گئے ہیں، رحمت للعالمین ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا الحمدللہ رب العالمین، تمام قسم کی پرشنسا، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اس اللہ کے لیے ہے جو ساری کائنات کا پالن ہار ہے، جو رب ہے، مالک ہے. اور اللہ نے اپنے نبی کے بارے میں فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے میرے حبیب، ہم نے تو آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا، سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا. تو نبی کائنات ذرے ذرے کے رسول ہیں، ذرے ذرے کے نبی ہیں، ذرے ذرے کے ہادی ہیں، ہر مخلوق کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مخلوق کے لیے آپ کو نبی بنا کر کے بھیجا گیا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں ساری کائنات کے لیے، تم سب کے لیے رسول بنا کر کے بھیجا گیا، ساری کائنات کے لیے رسول بنا کر کے بھیجا گیا. تو آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ساری دنیا کی انسانیت کے لیے، عالم انسانیت کے لیے راہ نجات ہے، مکتی کا مارگ ہے، مارگ درشن ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، آپ کی تعلیمات، آپ کی شکشاؤں اور آپ کے کیریکٹرز، آپ کے عادات، آپ کے سلوک، آپ کی جو زندگی ہے اور اس زندگی کے اندر جو آپ نے تعلیمات دی ہیں، جو سبق دیے ہیں لوگوں کو، پوری دنیا کے انسانیت کو، اس پر عمل پیرا ہونا، اس کا نتیجہ، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ساری کائنات کے لیے اس میں کامیابی کی گارنٹی ہے، ضمانت.
اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ان تطیعوہ تہتدوا، یہ جو رسول ہم نے بھیجا ہے، جو پیغمبر بھیجا ہے، یہ جو نبی ہیں، اگر تم ان کی اطاعت کرو گے، ان کی پیروی کرو گے، ان کی باتوں کو مانو گے اور ان کے مارگ درشن پہ چلو گے تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ کی اور رسول کی پیروی اور اطاعت کرتے ہیں اللہ انہیں دونوں جہان کے اندر سرخرو فرماتا ہے، کامیاب فرماتا ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی ہیں جن کے اوپر نبوت جو نبوت کی آخری اینٹ ہیں، آپ کے اوپر نبوت کا سلسلہ ختم ہوا، اب قیامت کی صبح تک کوئی بھی دوسرا نبی یا کوئی دوسرا رسول آنے والا نہیں، آپ کو پوری کائنات کے رحمت بنا کر کے بھیجا گیا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اور تبلیغ کو اس طرح انجام دیا کہ پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا ہو گیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اس کا احسان ہے۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے بلکہ پوری کائنات کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اے دنیا کے لوگوں میں نے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کو مکمل کر دیا، پورا کر دیا، تمہارے لیے ساری نعمتوں کو پوری کر دی، اور اللہ کا جو پسندیدہ دین ہے، جو دھرم ہے، جو ریلیجن ہے اللہ رب العزت کا، جو ساری کائنات کا پالن ہار ہے، اس برہمانڈ کا، وہ دین جو اللہ کو پسند ہے وہ دین اسلام ہے۔ اور یہ بات ہر شخص کو اچھی طرح سے دماغ میں بٹھا لینی چاہیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنا ہی عین ایمان ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے، یا جھوٹی محبت کرے، یا دکھاوے کی محبت کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل نہ کرے تو وہ مومن نہیں ہو سکتا، اس کا ایمان مکمل ہی نہیں ہو سکتا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار رسالت میں موجود ہیں، اور ارشاد اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، میں آپ سے پوری کائنات میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، مجھے آپ سے بے حد محبت، میری جان کے علاوہ ساری کائنات سے محبت، اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ محبت آپ کو ہے سوائے میری جان کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر تمہاری جان سے بھی زیادہ جب تک میں پیارا نہ ہو جاؤں، عزیز نہ ہو جاؤں، تم مسلمان مکمل طریقے سے نہیں ہو سکتے۔ جب یہ کلمہ اللہ کے نبی کے زبان مبارک سے حضرت عمر فاروق اعظم سنا تو انہوں نے کہا میری جان سے بھی زیادہ آپ پیارے ہیں اللہ کے نبی۔ تو اللہ کے نبی فرمایا الآن یا عمر، اے عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر ایک کے دل کے اندر ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کائنات کے ذرے ذرے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں آج بھی اس پتھر کو جانتا ہوں جو مکے میں جب میں بکریاں چرایا کرتا تھا تو مجھ سے سلام کیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، آج کائنات میں جو لوگ دین اسلام اور پیغمبر اسلام سے نفرت اور بغض میں اندھے ہو کر ہمارے اور آپ کے پیارے نبی بلکہ کائنات کے نبی کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں، بدزبانیاں کر رہے ہیں، خاکم بدہن جو اس لائق ہی نہیں ہے کہ ان سے گفتگو کی جائے، وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بدتمیزیاں کر رہے ہیں، یہ در حقیقت ہم مسلمانوں کی بہت بڑی آزمائش ہے۔ وہ ہمیں آزما رہے ہیں کہ آج کا مسلمان اپنے نبی سے کتنی محبت کرتا ہے، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور سیرت طیبہ، آپ کا کیریکٹر، آپ کی زندگی کے جو واقعات ہیں، آپ کی ہسٹری جو ہے، اس سے زیادہ تر دشمنان اسلام بے حد واقف، اچھی طرح سے واقف، لیکن اسلام کی چھبی کو، اسلام کی شبیہ کو بگاڑنے کے لیے، مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے، اسلام سے لوگوں کو نفرت دلانے کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے، لوگوں کے درمیان غلط فہمیاں، شکوک و شبہات، اعتراض پیدا کرتے ہیں اور اسلام کے اوپر جھوٹی جھوٹی تہمتیں باندھتے ہیں۔ کوئی قرآن پر اعتراض کر رہا ہے،
کوئی یوم آخرت پر، قیامت پر اعتراض کر رہا ہے، کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی پر اعتراض کر رہا ہے، کوئی آپ کے صحابہ کے اوپر شبہات پیدا کر رہا ہے، کوئی ازواج مطہرات جو ساری مومنوں کی مائیں ہیں ان کے اوپر گستاخیوں کے جملے کس رہا ہے۔ اصل میں ان کی کوشش، ان کی فطرت میں یہ داخل ہے، یہ اللہ کے، یہ اسلام کے دشمن، یہ مسلمانوں کے دشمن نہیں ہے۔ مسلمانوں تم اس خوش فہمی میں نہ رہو کہ ان سے تمہیں کوئی فائدہ ہو رہا ہے جس وجہ سے یہ تم سے دشمنی لے رہے ہیں، یہ تم سے تمہارے دشمن ہیں۔ اپنے دماغوں سے اس بات کو کھرچ کے پھینک دو کہ تم اس لائق ہی نہیں ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ آج مسلمان اگر دین اسلام سے سچے ڈھنگ سے جڑا ہوتا، اگر مسلمان اسلام سے صحیح ڈھنگ سے جڑا ہوتا اور اپنے نبی کی تعلیمات کو اپنے اوپر وہ نافذ کرتا، اپنے گھروں میں نافذ کرتا، اپنی بہن بیٹیوں پر نافذ کرتا، اپنی آل اولاد پر نافذ کرتا، اگر مسلمان اپنے ملک میں شریعت کو نافذ کرتا، دین اسلام سے محبت کرتا، تو آج ایسے ٹٹ پجیے خنزیر کے کھانے والے، پیشاب اور گوبر کے کھانے والے اور ہر حرکت کی پرستش اور پوجا کرنے والے اس مقدس نبی کے اوپر اپنی یہ بدتمیزی والی زبان نہ استعمال کرتے، چاہے وہ ڈنمارک ہو، چاہے وہ ناروے ہو، چاہے وہ ہندوستان ہو، چاہے وہ برما ہو، چاہے وہ دنیا کی کوئی بھی جگہ، ان کو یہ ہمت اور جرأت نہ ہوتی۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہم خود اسلام کی رسوائی اور ذلت کا سبب بن رہے ہیں، کیونکہ ہم نے اسلام کی اعلیٰ تعلیمات کو پس پش ڈال دیا۔ اور رسول جو پوری دنیا کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی دینے کے لیے آئے تھے، جن کا رتبہ تھا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ نے قرآن میں فرمایا تھا کہ ہم نے تمہارے پاس ایک نور بھیجا ہے، روشن کتاب بھیجی ہے۔ افسوس آج اس کتاب ہدایت کو ہم نے اپنے پیچھے ڈال دیا ہے۔ وہ رسول جو ساری کائنات کے لیے امام اور محتدا بن کے آئے تھے، مقتدا بن کے آئے تھے، آج ان کی اقتدا میں نہ ہم نماز پڑھتے ہیں، نہ ان کی امامت کے ہم قائل ہیں۔ قائل تو ہیں، لیکن ہم نے امتیوں کو اپنا امام بنایا ہوا ہے اور ان کے پیچھے چلنے کو ہم اپنی معراج سمجھتے ہیں۔ یہی وہ بدبختانہ حرکتیں ہماری ہیں، اور یہی وہ بدعقیدگی ہماری ہے، جس کی وجہ سے آج دشمنان اسلام کو یہ جرأت اور یہ ہمت ہوتی ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی سرزمین پر قدم رکھتے ہی جو پہلا فرمان جاری فرمایا تھا، پتہ ہے آپ کو؟ اس نبی کی شان میں لوگ گستاخیاں کر رہے ہیں، انہیں بھی ہوش کے ناخن لینا چاہیے۔ جو نبی ساری کائنات کے لیے رحمت کا درس دینے کے لیے آیا تھا، ساری کائنات کے لیے مساوات اور برابری کا درس دینے کے لیے جو آیا تھا، دشمنی کیوں ہے اس نبی سے؟ کیوں ہے عداوت؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے تمہیں جینے کا سلیقہ عطا فرمایا ہے، رسول اللہ نے تمہیں اپنے رب، تمہارے خالق و مالک کی پہچان تمہیں کروائی ہے۔ اسی لیے دشمنی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں، جہاں تم کچلے ہوئے تھے، پسے ہوئے تھے، لوگوں کے ظلم اور زیادتیوں سے تم کو ان دلدلوں سے نکال کر تمہیں زندگی کی بہترین پرفضا مواقع اللہ کے نبی نے تمہیں عطا کیا۔ اس رسول سے دشمنی کرتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی؟ غور کریے، وہ وقت جب تاجدار دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 10,000 ساتھیوں کو لے کر، کئی ہزار ساتھیوں کو لے کر فتح مکہ کو فتح کرنے، جہاں سے آپ کو نکالا گیا، وہ مکہ جو آپ کی جائے پیدائش، جو جنم بھوم ہے آپ کی، جہاں آپ پیدا ہوئے، مجبور کیا گیا آپ کو نکلنے پر۔ آپ ہی کے قبیلے اور خاندان والوں نے دارالندوہ کے اندر میٹنگ کر کے اور آپ کو قتل کرنے کی سازش رچتے ہوئے آپ کو ایک رات آپ کا قصہ تمام کرنے کی مکمل تیاری کر رکھی تھی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بچایا اور وہ ہجرت کر کے مکہ آئے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح و کامرانی کا جھنڈا لے کر کے دوبارہ اپنے ہزار سرفروش ساتھیوں کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ جب مکہ کے اندر حاضر ہوتے ہیں، داخل ہوتے ہیں فتح کا جھنڈا لے کر کے، وہ منظر یاد کرو۔ اے اسلام پر تہمتیں لگانے والوں، اے ہمارے نبی کو کی گستاخیاں کرنے والوں، اپنے نبی کو گالی دینے والوں، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے یہ تمہارے بھی نبی ہیں، یہ تمہارے بھی رسول ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ ہم مسلمان اس لیے کہلاتے ہیں کہ ہم نے اپنے اس نبی کو پہچانا،
ان کی تصدیق کی، ان کے اوپر ایمان لائے، وشواس کیا، ان کی باتوں کو مانا ہم نے تو ہم مسلمان کہلائے، ہم ان کی امت اجابت ہیں، ان کی امت کو، ان کی اس رسول کی دعوت کو قبول کرنے والے۔ تم بھی امت ہو، ایسا نہیں ہے کہ تم نبی کی امت سے خارج ہو، نہ، گالیاں دے رہے ہو تمہیں سمجھ میں آنی چاہیے کہ تم نبی کی امت سے خارج نہیں ہو، تم بھی ہو امت، تم امت دعوت ہو۔ اللہ اکبر۔ نبی کائنات مکے کی سرزمین پر حاضر ہوتے ہیں، پہلا فرمان جاری ہوتا ہے، اور پتہ ہے آپ کو، آپ نے اعلان فرمایا، وہ اعلان فرمایا جس کے ایک ایک شبد سے، ایک ایک سینٹینس سے، ایک ایک جملے سے رحمتوں کی دریا بہ رہی۔ جی جناب علی، جوشے مار رہا ہوتا ہے سمندر رحمتوں کا، اور وہ جملے کیا تھے؟ وہ یہ تھا کہ جو شخص، مکے کے لوگوں، جو شخص ہتھیار ڈال دے گا اس کے لیے امن و امان ہے، شانتی ہے۔ جو شخص اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا اس کے لیے امان ہے، شانتی ہے، اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اور جو خانہ کعبہ میں داخل ہو جائے گا اس کے لیے بھی امان ہے، اس کے لیے بھی کچھ نہیں کہا جائے گا۔ زندگی بھر جو دشمنیوں کے تانے بانے بنتا رہا ابو سفیان، اللہ اکبر، جو زندگی بھر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہمیشہ فوج کشی کرتے رہے، بعد میں اللہ نے انہیں ہدایت فرمائی، لیکن غزوہ بدر ہو یا غزوہ احد ہو اور دیگر غزوات ہو، ابو سفیان جو دشمنی کرتے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کا وہ نقشہ کھینچا کہ آپ نے فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے وہ بھی امن و امان کی طرح۔ انتہائی فاتحانہ حیثیت سے مکہ مکرمہ میں اللہ کے رسول داخل ہوتے ہیں، آپ اپنی اونٹنی پر سوار اور سورہ فتح کی تلاوت کرتے ہوئے، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے نبی ہم نے آپ کے لیے کھلی ہوئی فتح عطا فرمائی۔ سر جھکائے چکائے ہوئے رب کائنات کی بارگاہ میں شکر ادا کر رہے تھے اور خانہ کعبہ مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے تھے۔ اس کے بعد حرم الہی میں آپ نے سب سے پہلا ایک دربار منعقد کیا، دربار عام منعقد فرمایا، جس میں افواج عالم کے علاوہ، دنیا کے فوجوں کے علاوہ، ہزاروں کفار و مشرکین کے عوام اور خواص کا زبردست ازدحام تھا، بھیڑ تھی، پورا مکہ امٹ کے آتا، جس میں وہ ظالم اور جفاکار بھی تھے جنہوں نے آپ کے اوپر پتھروں کی بارش کی تھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں سے لہولہان کر چکے تھے، اس ازدحام میں وہ لوگ بھی موجود تھے، وہ خونخوار درندے بھی موجود تھے جنہوں نے بارہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قاتلانہ حملہ کیا ہوا تھا، وہ بے رحم اور بے مروت اور بے درد بھی لوگ موجود تھے اس بھیڑ میں جنہوں نے آپ کے دندان مبارک کو شہید کیے تھے غزوہ احد کے اندر، اور آپ کے چہرے مبارک کو لہولہان کیا تھا، وہ بھی اس بھیڑ کے اندر موجود تھے۔ اس دربار عام میں ہاتھ باندھے ہوئے کھڑے ہوئے تھے وہ سنگ دل بھی تھے جو برسہ برس تک اپنی بہتان تراشیوں، شرمناک گالیوں سے آپ کے دل مبارک کو، قلب مبارک کو زخمی کر چکے تھے۔ وہ صفاک اور درندہ صفت لوگ بھی موجود تھے جو آپ کے گلے میں چادر اور رسیوں کا پھندا ڈال کر آپ کا گلا گھونٹنے کی کوشش بھی کر چکے تھے۔ اس بھیڑ میں وہ لوگ بھی موجود تھے جو ظلم و ستم کے مجسمہ تھے، سراپا ظلم و ستم تھے، جنہوں نے ایک لمحہ بھی نہیں چھوڑا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو اذیت پہنچانے میں۔ ایسے درندے بھی موجود تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب کو تیر مار کر، نیزہ مار کر اونٹ سے زمین پر گرا دیا تھا، اور جس کی وجہ سے حمل ساقط ہو گیا تھا۔ ایسے ظالم و جابر لوگ بھی آپ کے سامنے کھڑے تھے۔ وہ جفاکار اور خوخار درندے بھی تھے جن کے جارحانہ حملوں اور جارحانہ یلغار سے بار بار مدینے کے در و دیوار ہل چکے تھے۔ وہ ستمگر بھی تھے جنہوں نے آپ کے چچا حضرت امیر حمزہ کو قتل کیا تھا میدان احد کے اندر۔ وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے آپ کا مسئلہ کیا، آپ کے ناک کاٹے، آپ کے کان کاٹے، اور یہی نہیں بلکہ پھیپھڑے اور گردے تک چیر کر کے اس کو چبایا بھی تھا۔ اس مجمع کے اندر لوگ بھی موجود تھے جنہوں نے
آپ کی انگلیاں کاٹی تھیں، آپ کے ناک اور کان کاٹ کے اس کا ہار بنا کر اپنے گلے میں پہنا تھا، ایسے درندے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود تھے۔ حضرت بلال، حضرت صہیب رومی، حضرت عمار ابن یاسر، حضرت خباب ابن عرت اور حضرت خبیب، حضرت زید، انہیں کون نہیں جانتا؟ ظلم و ستم کے ہر وہ حربے اور ہر وہ ہتھیار، ہر وہ طور اور طریقے ظلم و ستم کے ان کے اوپر آزمائے گئے، اور یہ لیکن ان ظالموں، ان کے ظلم اور ستم نے ان کے پائے استقلال میں ذرہ برابر بھی کمزوری نہیں پیدا کی۔ جو عزم و ہمت کے پہاڑ بن کر کے کفر کے سامنے کھڑے تھے، وہ لوگ بھی موجود تھے جنہیں رسیوں میں جکڑ کر باندھ کر مکے کی گلیوں میں دوڑایا جاتا تھا، گھسیٹا جاتا تھا، اور ننگی پیٹھوں کے اوپر جنہیں کوڑے برسائے جاتے تھے، دہکتے ہوئے انگاروں پر جن کی پشت جنہیں سلا دیا گیا تھا، جی جناب علی، اور جن کی چربیوں سے وہ کوئلے بجھ چکے تھے، جنہیں سولیوں پر بھی لٹکانے والے موجود تھے، شہید کر دیا گیا تھا سولیوں پہ لٹکا کر، ایسے خونخوار درندے بھی اس دربار عام میں مکہ مکرمہ کے اندر موجود تھے۔ سب کے سب مجرم کانپ رہے تھے، لرز رہے تھے، خوف و دہشت سے آنکھیں باہر نکلی ہوئی تھیں، خوف زدہ تھے کہ آج نہ جانے کیا کیا فیصلے ہونے والے۔ انہیں اس بات کا احساس تھا، وہ جانتے تھے، انہیں پتا تھا، یقین تھا کہ آج ہمارے بوٹی بوٹی کرنے، یوم الملحمہ ہے، بوٹی بوٹی کرنے کے دن ہے۔ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اور اپنے ساتھیوں کا حساب چکتا کریں گے۔ آج باغ و ڈور ان کے ہاتھ میں ہے، پورا مکہ ان کے ہاتھ میں ہے، وہ جیسے چاہیں گے آج ہماری ٹکا بوٹی کریں گے۔ آج ہمارے بچوں کو خاک و خون میں ملا کر محمد خوش ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں نیست و نابود کر دیا جائے گا، بے گھر کر دیا جائے گا، ہمیں ہلاک و برباد کر دیا جائے گا، ہمارے گھروں پر بلڈوزر چلا دیے جائیں گے، جی بلڈوزر چلا دیے جائیں گے، ہماری آبادیوں اور بستیوں کی دھجیاں اڑا دی جائیں گی۔ انہیں پتا تھا، انہیں احساس تھا، اور اسی بات کے وہ منتظر تھے۔ لیکن سرکار دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، اور آپ نے دوبارہ خطبہ دیا، اور وہ خطبہ دیتے ہوئے اہل مکہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے مکے کے لوگوں، فرمایا آپ نے، اے مکے کے لوگوں، یہ بتاؤ آج تمہیں معلوم ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہوں؟ اللہ اکبر۔ اس دہشت انگیز سوال سے تمام مجرموں کے کلیجے ہل گئے، جسم کانپنے لگے، لیکن جبین رحمت کے پیغمبرانہ تیور کو دیکھ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کا شہرہ اس وقت بھی تھا، انہوں نے آزمایا تھا، انہیں پتا تھا جبل میدان طائف میں کیا ظلم و زیادتیاں ہوئی تھی، اس کے باوجود بھی محمد الرسول اللہ نے انہیں اللہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ جب دو فرشتوں نے کہا تھا آپ اجازت دیں، اللہ نے مجھے بھیجا، ہم دو پہاڑوں کے بیچ میں ان کو دھسا دیں، ان کو دبا کر کے ان کو نیست و نابود کر دیں، لیکن اہل مکہ کو پتا تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی اللہ سے معافی مانگی تھی کہ معاف کر دے میرے مولا انہیں، اس لیے کہ یہ نہیں جانتے ہیں، یہ جاہل ہے۔ پیغمبرانہ تیور کو دیکھ کر اہل مکہ بیک وقت چیخ پڑے، بیک زبان ہو کر کے پکار اٹھے، انت خیرنا و ابن خیرنا، ہائے میرے بھائی، تو اچھے بھائیوں کا بیٹا ہے، تو اچھا ہے، تیرے باپ دادے بھی اچھے تھے، اچھے باپ کے اولاد ہیں آپ سے ہمیں جو توقع ہے، جو امید ہے، وہ خیر ہی کی امید ہے، بھلائی ہی کی امید ہے۔ یہ سننا تھا کہ فاتح مکہ، سید العرب والعجم، ہادی برحق، تمام انسانیت کے آقا و مولا سردار پیغمبر اسلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نہایت ہی شفیقانہ اور مشفقانہ اور کریمانہ لہجے میں لوگوں کو خطاب فرمایا، ارشاد فرمایا لا تثریب علیکم اليوم فاذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ مکے کے لوگوں، آج تمہارے ساتھ کوئی ملامتی، کوئی زیادہ کچھ بھی نہیں کیا جائے گا، جاؤ، آج میں نے تم سب کو آزاد کر دیا ہے۔ اللہ، یہ دریائے رحمت ہے، یہ وہ رحمت للعالمین ہے جو جانوروں کے لیے بھی رحمت، جو چونٹیوں کے لیے بھی رحمت،
جو آسمان زمین ساری مخلوقات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے گئے. ظالموں، بدبختوں، بد نصیبوں، تو بد نصیب ہو جو نبی کی گستاخیاں کرتے پھرتے ہو. واللہ تم سے بڑھ کر بد نصیب کوئی بھی نہیں ہے. تم کیا سمجھتے ہو کہ پیارے نبی محمد الرسول اللہ کی توہین کر کے تم بچ جاؤ گے؟ کاش تم قرآن پڑھتے، قوم عاد کو دیکھتے، قوم سمود کا واقعہ پڑھتے، اجی فرعون کو پڑھتے جو اپنی زبانوں سے تم فرعون کو لیتے ہو، اجی جا کے مصر کے اندر فرعون کی اس لاش کو دیکھتے جو آج بھی وہ پڑا ہوا قیامت کی صبح تک کے لیے درس عبرت ہے لوگوں کے لیے. جس نے موسیٰ کی گستاخی کی تھی اللہ نے اسے ہلاک و برباد کر دیا، لیکن اس کی لاش کو اللہ نے برقرار. کاش تمہیں معلوم ہوتا، لیکن نہیں. تم عداوت و دشمنی میں نہ جانے کیوں. تو میں بتاؤں گا ابھی کیوں دشمنی ہے، نبی کی دشمنی کیوں ہے یہ میں بتاؤں گا انشاءاللہ. لیکن تمہیں دشمنی نہیں کرنی چاہیے، ہرگز نہیں دشمنی کرنی. تم کیا سمجھتے ہو ہم تمہیں کوئی مار دے گا؟ جیسے آج کل لوگ چلاتے ہیں جب کبھی گندی حرکتیں کرتے تو ان کا چور، ان کا ضمیر ان کو ملامت کرتا ہے. وہیں پہ خدا کا عذاب اترے گا. تم سیکورٹی میں رہو، تمہارے اوپر زیڈ پلس اور نہ جانے کیسی سیکورٹیاں لگا دی جائیں. اللہ کی قسم تم 1000 پردے میں چھپ جاؤ. اے گستاخان رسالت، اے تو اہانت رسول کرنے والوں، اے نبی کی شان میں بدزبانیاں کرنے والوں اور کرنے والیوں، اے نبی کائنات کو گالیاں دینے والوں، اے نبی کائنات کے لائے ہوئے دین اسلام کے اوپر تہمت تراشیاں کرنے والوں، رب کعبہ کی قسم ہے آسمان پہ تھوکنے والا، سورج پہ تھوکنے والے کا حشر کیا ہوتا ہے؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ مسلمان تم کو تمہارے ناپاک خونوں سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کریں گے؟ تمہارے لیے انا کفیناک المستہزئین، میرے رب نے خود ہی فرمایا انا کفیناک المستہزئین، میرے حبیب تو کیوں غم کرتا ہے؟ واللہ یعصمک من الناس، تجھے تو میں بچانے والا ہوں. اللہ کہتا میں تجھے بچاؤں گا. اللہ تو اور ان ناپاکوں کے لیے، نجس پلید گندے لوگوں کے لیے جو مردار کھاتے ہیں، جنہیں اپنے مالک کے غدار ہیں. ملک کی غداری تمہیں بہت ہے، ملک کی غداری چلاتے ہو. ملک کے غدار تم ہو، مالک کے بھی غدار. تم ملک کے بھی غدار ہو، اس دنیا کے بھی غدار ہو، سورج کے غدار ہو، آسمان کے غدار ہو، ذرے ذرے زمین کے بھی تم غدار ہو، کیونکہ یہ ذرہ ذرہ مسلمان ہے. یہ کس نے تمہیں عطا فرمائی ہے؟ یہ زمین، یہ آسمان تمہارے باپ نے دی ہے. کہاں سے لائے تم یہ ہوائیں؟ کہاں سے لائے؟ کس نے دی تمہیں؟ ان پتھروں نے دی ہے. ارے ان کو پوچھتے پوچھتے سڑ جاؤ گے. اس سورج اور چاند کی پرست کرتے کرتے، سجدے کرتے کرتے تھک جاؤ گے. یہ تمہیں بچا نہیں سکتے اللہ کے عذاب سے. اللہ کا عذاب بہت قریب ہے. اللہ کی قسم تم ہلاک ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے. تم بچ نہیں سکتے. اللہ سے توبہ کرو، توبہ کرو، اسلام قبول کرو، جبھی تمہاری بچت ہو سکتی ہے. ورنہ یاد رکھو ہم انا کفیناک المستہزئین. رب کعبہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ ان مسخروں کے لیے، ان بدتمیز پاگلوں کے لیے ہم ہی کافی ہیں. ان کو تو کیا ضرورت ہے؟ اور میں مسلمانوں سے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، میرے مسلمان بھائیوں، تم یہ منہ اور مسور کی دال چلے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے کے لیے. اجی تم اتنے ہی کر لو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیم دی اس کے اوپر عمل کر لو. بس تمہارے لیے اپنی نجات، اپنے نجات کی فکر کرو. تم قوم و ملت کے نجات کے لیے بھیجے گئے تھے، لیکن تم خود آج اندھیروں کے ہم سفر ہو گئے. تم اجالوں کے راہی تھے. تم خیر امت کا تمغہ دیا تھا رب ذوالجلال نے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، بھلائیوں کا حکم دو، برائیوں سے روکو. لیکن تم خود ضلالت و گمراہیوں کے اندر ڈوبے ہو. اللہ کے بندوں کی عبادت سے نکال کر اللہ کی بندگی کی طرف لانا تمہاری ذمہ داری تھی. اور تم نے زندوں کی پرستش تو بڑی دور کی بات رہی، کرتے ہی ہو. تم تو سڑی ہوئی ہڈیوں کی بھی پوجا کرنے لگے. اے مسلمانوں، تم درگاہوں، مزاروں، اپنے ہاتھوں سے کپچیوں کو رنگین کپڑے اور رنگین کاغذوں سے سجا کر اسے اپنے سروں پر اٹھا کر یا حسین یا علی یا حسین یا حسن کر کے چلاتے ہو. تم اس کی پوجا کرتے ہو، سجدے کرتے ہو، طواف کرتے ہو، بھیک مانگتے ہو، استغاثے کرتے ہو، استعانے کرتے ہو، البدت کے نعرے لگاتے ہو. تم سے بڑا مشرک اور کون ہو سکتا ہے؟ تم خود ذلیل کر رہے ہو اسلام کو. اور یاد رکھو تمہارا محتاج اللہ رب العزت نہیں، ہمارا یہ اسلام ہے، نہ یہ اللہ کا دین ہے. اللہ تعالیٰ تم تو ایسے ہی مٹا دیے جاؤ گے جیسے یہ مٹائیں گے. اس لیے اگر اپنی خیر چاہتے ہو
اور یہ بیچارے جو نبی کے مذاق اڑانے والے بیچارے تو نہیں ہیں، لیکن یہ ذلیل یہ جانتے ہیں کہ تمہارے اندر کتنا پاور ہے. تم خود بھی نبی سے محبت نہیں کرتے، شکم پروری کے لیے، بھیک مانگنے کے لیے، چندہ بٹورنے کے لیے، نیاز اور فاتحے اور دوئم اور سوئم اور تیجے اور محرم کے حلوے ماڑے، شب برات دیگیں ڈیگے بجانے کے لیے، لمبے شب برات اور ربیع الاول کے مزے لینے کے لیے چندے کرتے ہو، بھیک مانگتے ہو. یہ خود جانتے خبیث بھکاری ہیں. انہیں پتا ہے تمہارے اندر کوئی طاقت اور قوت نہیں ہے. تم صحیح مسلمان بنو، بر صغیر کے لوگوں، پاکستانیوں، ہندوستانیوں، نیپالیوں، افغانیوں، اور جہاں کا جو بھی اردو سمجھنے والے امریکہ، برطانیہ، دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی مسلمان بھائی ہیں، صحیح مسلمان بنو، صحیح، ورنہ مٹا دیے جاؤ گے. اللہ تمہارا محتاج نہیں ہے. اللہ تو اپنے نبی کو فرما رہا واللہ یعصمک من الناس. دشمن پہنچ چکا تھا، سر پہ تھا. ابو بکر کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی اگر یہ اپنے پیر کو دیکھ لیں غار ثور میں تو ہمیں یہ قتل کر دیں، ہم اور آپ دکھائی دیں گے. اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا تھا؟ لا تحزن ان اللہ معنا. ابو بکر غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. سمجھے؟ اللہ کا ساتھ چاہتے ہو نا تو اللہ کو یاد رکھو. احفظ اللہ یحفظک. اللہ کو یاد رکھو، اللہ تمہیں یاد رکھے گا. احفظ اللہ تجد تجاہک. اللہ کو یاد رکھو، اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے، مددگار پاؤ گے. کہ آج تم جوتے جو کھا رہے ہو، موب لنچنگ، تمہارے گھر بلڈوزر کا بابا بلڈوزر گرا رہا ہے، سب پتہ نہیں کیا کیا کر رہا، بم بلاسٹ کر رہا ہے تمہیں گھس کر کے، اور تم اٹھا کے جیلوں میں گھسڑے جا رہے ہو. کیوں؟ اس لیے کہ تم صحیح مسلمان نہیں ہو. تم کھوکھے ہو، ایک دم کھوکھلے، خالی ڈبہ ہو، بس ڈبی ڈبا ہے. تمہارے اندر کوئی قوت، کوئی پاور، کچھ بھی نہیں. اسلام کا ایک دھوکہ ہے وہ تم. اس لیے سدھرو. اور اے نبی کی شان میں گستاخیاں کرنے والوں، انا کفیناک المستہزئین. میرے رب نے کہا ہم ان کے لیے، تمہارے لیے کافی ہے. اللہ کافی ہے تمہارا. اور جس کا انتقام اللہ لے، واللہ عزیز ذو انتقام. اللہ غالب انتقام اور بدلہ لینے والا ہے. اس کا بدلہ اتنا سنگین ہوگا کہ آنے والی دنیا بھی تمہیں عبرت، جیسے فرعون کو دیکھ کر عبرت لے رہی نا، تم نہیں لے رہے. اندھے ہو چکے ہو اسلام دشمنی میں، نبی کی دشمنی میں. اور نبی کی چھبی بگاڑنے والوں، تم نبی کی چھبی بگاڑو گے. نبی کی تعلیمات کو تم کیوں الٹا سیدھا لوگوں کے درمیان پھیلا رہے ہو؟ قرآن کہہ رہا ہے قتل کر دو، قرآن کہہ رہا ہے یہ کر دو. ابے دنیا تھوک رہی ہے تیرے جھوٹ پر. تمہارے جھوٹ پر دنیا تھوک رہی ہے. 850 برس بھارت کے اندر مسلمان حکمران تھے جن کے تم آج گالیاں دیتے ہو. مسلمان تھے وہ، بس مسلمان تھے کہنے. وہ دین پھیلانے نہیں آئے تھے، وہ زمین لینے آئے تھے. وہ دین کے داعی نہیں تھے، دین کو پہنچانے نہیں آئے تھے. وہ دین کے پہنچانے والے ہوتے تو آج تمہارا تو وجود کیا، تمہارے پرکھوں کا وجود نہیں رہتا ہندوستان کے اندر. نہ جانے کہاں ختم کر دیے جاتے. تو وہ دین کے لیے نہیں آئے تھے. وہ مغل جن کو تم گالیاں بکتے ہو، یہ کرتا رہے، مٹا دو نا جامع مسجد، وہ کیا قطب مینار کو گرا دو اللہ. اس سے کیا ہوتا ہے؟ تم کیا سمجھتے ہو یہ اسلام کی نشانی ہے؟ یہ کوئی اسلام کی نشانی نہیں ہے. لیکن نہیں کر سکتے. تمہیں گدی چاہیے. تم صرف چاہتے ہو کہ مستی چاہیے، عیاشی چاہیے، بدکاری چاہیے، ظلم اور زیادتی چاہیے. اور اسلام الغرض، خیر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تم اسلام کا ایک بال بھی بیکار نہیں. مسلمانوں کو تو مٹا سکتے ہو، کیونکہ وہ مسلمانوں کے مٹانے سے اسلام نہیں مٹے گا. تم سے پہلے بھی بہت سارے آئے. جب سے اسلام آیا پورا مکہ مل کر کے مسلمانوں کو مٹانے کے لیے آیا تھا، لیکن وہ واقعی مسلمان تھے. ان مسلمانوں کو اینٹ پتھر، یہ مردہ پرست مسلمان اکثر و بیشتر، یہ مار کھائے گا تو یا علی مشکل کشا، یا غوث المدد، یا سید رفاعی، یا فلاں، اس کو پکارے گا، وہ اللہ کو بھی نہیں پکارتا. تو ان کو تو یہ تو بیکار ہے. یہ تو تمہاری طرح ہیں، جیسے لوگ اپنے او مائی لاڈ فاٹ جو چلاتے پکارتے، تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے. برا تو لگ رہا ہوگا، مجھے پتا ہے برا لگ رہا ہے. کیوں؟ یہ نبی کی تعلیم ہے. یہ نبی کی تعلیم ہے. اللہ کی تعلیم ہے. لا تدعوا مع اللہ احد. اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جاؤ. ان اہل مکہ کو پتا تھا کہ آپ نے ان کے لیے دعا کی تھی. آج ہمیں بھی پروانے آزادی ملنے والا ہے. انہوں نے یہی کہا کہ آپ تو اچھے ہیں، آپ کے باپ دادے اچھے بھائی کے اچھی اولاد ہیں، اچھے بیٹے ہیں، اس لیے ہم سے آپ سے اچھی امید ہے. نبی کائنات نے بھی فرمایا آج تم پر کوئی ملامت نہیں، بالکل خیر متوقع.
उनको उम्मीद भी ना थी, एहसास भी नहीं था कि आज एकदम अचानक फरमान रहमत सुनकर फरमान रहमत सुनेंगे और अचानक हमारे कान और हमारे दिलो दिमाग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस रहमती फरमान से मुअत्तर हो जाएंगे, तरोताजा हो जाएंगे। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान रहमत सुनकर मुजरिमों की आंखें फरते नदामत और शर्मिंदगी से झुक गई, अश्कबार हो गई। और बैक वक्त दुनिया ने तारीख में ये बात तहरीर है सीरत की किताबों में कि बैक वक्त खाने काबा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह के कलमे से पूरा हरम काबा के दरो दीवार मुअत्तर हो गए, गूंज उठे। एक बैग अल्लाह अकबर का नारा लगा। मुजरिमों की निगाहों में खिलाफ तवक्को एक अजीब इनकलाब बर्पा हो गया। इनकलाब क्या, वो नबी तलवार से जाहिलो बदबख्तो बदनसीबो अल्लाह तुम्हारी जुब्तों हिदायत अता फरमाए, बद्दुआएं हम क्या दें, वो तो खुद सुन रहा है। वो मौला तुम्हारा जो हमारा पालने वाला है ना, जिसने तुम्हें पानी के कतरे से तुम्हारी अम्मा के पेट में पानी के बूंद दाखिल हुए थे अम्मा के पेट में, उस पानी के कतरे को जिसने तुम्हें शक्ल अता फरमाई, सूरत अता फरमाई, तुम्हारे किसी खुदा ने नहीं अता फरमाई। किसी खुदा ने जिसके अल्लाह के सिवा जिनकी तुम पूजा करते हो ना, वो तो एक जर्रा भी नहीं बना सकते, वो एक बाल भी नहीं बना सकते। तुम्हें बनाने के लिए तो क्या है, वो खुद बने हुए हैं, उन्हें खुद अल्लाह ने बनाया है, वो खुद, तुम्हें क्या। तो उस अल्लाह ने जो तुम्हें पानी कतरा थे ना, तुम्हें इंसान बनाया, उस पेट के अंदर फिर एक खूबसूरत सा सरापा अता फरमा के माँ के पेट से तुमको 9 महीने के बाद निकाला। उस अल्लाह, वो अल्लाह, उस अल्लाह की तरफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम दिया, दावत दी। वो अल्लाह अजीब गरीब समा पैदा हो गया। एक सवाल ये पैदा होता है कि जब अल्लाह के नबी ने इतना बड़ा ऐलान फरमा दिया, फिर उनसे दुश्मनी क्यों की जाती है, क्यों दुश्मनी की जाती है? उनके खिलाफ इतनी साजिशें, उनके लाए हुए इस दीन के खिलाफ इतनी साजिशें क्यों? अज़ीज़ान गिरामी, एक तारीख है, अल्लामा इकबाल ने बड़े मुख्तसर एक शेर में कह दिया है कि सतीजा कार रहा है अजल से ताइब रोज, चराग मुस्तफवी से शरारे बुलहबी। जब से दुनिया कायम है आज तक मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा रहम और करम करने वाला, सरापा जो रहमत हो, जमीन और आसमान, चांद सूरज, शजरो हजर, बहरो बर, जिन्नो, इन सब के साथ इंसाफ और अदल का पैकर बन करके जो जात बाबरकत तशरीफ लाई और जिसे अल्लाह ने नबूवत और रिसालत का ताज अता फरमाया, मोहम्मद अरबी की जात है। पूरी दुनिया इस बात पर मुत्तफिक। किसी मौके पर हम गैर मुस्लिमों के तबसरे भी बताएं। ऐसा नहीं है कि सारे गैर मुस्लिम बदबातिन हैं, हिमार हैं, गधे हैं, बेवकूफ और अहमक और खिंजीर की तरह हैं। ऐसा नहीं है। सारे गैर मुस्लिम ऐसे नहीं है। बहुत सारे गैर मुस्लिम हैं, इंसाफ करते हैं, अदल करते हैं, इंसाफ पसंद लोग मौजूद हैं, सच्चाई का इकरार करते हैं, मानते हैं, अदब करते हैं, एहतराम करते हैं। लेकिन जिसकी फितरत में अदब हो वो अदब करेगा ना। लेकिन जो खुद फितरती तौर पर बेअदब हो, गुस्ताख हो, बदबातिन हो, बदनसीब हो, वो किसी का अदब क्या करे, वो क्या करेगा किसी का एहतराम? नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ करके रहमत और शफकत का पैकर इस दुनिया में ना आया है और ना क़यामत तक आएगा। ये बात अच्छी तरह से याद रखिए। जिसने जमीन में जिंदा लड़कियों को दफन करने से रोका था, पता है, यही मक्के, यही अरब की सरजमीन है, यही हिजाज की सरजमीन। गैरत की वजह से अरब अपने पैदा होने वाली बच्ची को जिंदा मट्टी के अंदर दफन कर दिया। चीखती बिलबिलाती बच्ची के ऊपर पट्टियां, मनो मट्टियां डाल दिया करते। इस औरत को इस अजाब से बचाने वाला कौन था? किसने इस औरत की हिफाजत की, इसको सम्मान दिया, इसको इज्जत दी? और आज भी
ہمارے ملک بھارت کے اندر نوجوان لڑکی کا شوہر مر گیا اس کے ساتھ، یا کوئی بھی بڈھا بھی مر گیا، ہر عورت کو اپنے مرد کے ساتھ ستی ہونا، ہر مرد مر گیا، عورت کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ آج بھی منو کے اندر جو ہمارے یہاں بدتمیزیاں کرتے ہیں کچھ لوگ، ان کی کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، بہرحال وہ الگ چیز آپ مانتے ہیں۔ اس عورت کو نجات دینے والا، مکتی دینے والا، اس ظلم اور زیادتی سے بچانے والا کون ہے؟ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ دشمنی کی وجہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درندگیت، جانوریت اور حیوانیت سے امت مسلم دنیا کو بچایا ہے، انسانیت کو بچایا ہے۔ ان کے اوپر سے وہ انسانیت کا جو چہرہ ہے ان کا، اور پیچھے چھپا ہوا جو درندگیت ہے، جو حیوانیت ہے، اس چہرے کو بے نقاب کیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے انہیں دشمنی ہے، یہ عورتوں کے دشمن، بچوں کے دشمن، یہ کائنات کے دشمن۔ ابے جو اللہ کا دشمن، جو اللہ کا غدار، وہ ساری کائنات کا غدار، جو ملک مالک کا غدار ہے وہ مالک کے ملک کا بھی غدار ہے۔ جی جناب، یہ ملک کس کے باپ کا ہے؟ تمہارے ہمارے باپ کا ہے۔ یہ ملک اللہ کا ہے۔ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، وہی مالک و ملک ہے جو جس کو چاہتا ہے ملک اور بادشاہت عطا فرماتا ہے۔ یہ کسی کے باپ کا ملک نہیں ہے، یہ اللہ کی زمین ہے، یہ اللہ کے چاند ہے، ستارے ہیں۔ تم تو پانی کا بلبلا ہو، آج ہو کل تمہارے اوپر خود ہی بلڈوزر سے مٹیاں ڈالی جائیں گی، نہیں تو تم کو جلا دیا جائے گا، نہیں تو تم کو جا کے ختم کر دیا، یا کہیں جا کے مرو گے، تم ایسی جگہ مرو گے جہاں کتے بلیاں بھی تم کو نوچ کھائیں گے۔ یاد رکھو، کوئی پانی ڈالنے والا بھی نہ ہوگا، کوئی مٹی ڈالنے والا بھی نہ ہوگا، اور دنیا میں اللہ تعالیٰ تمہیں وہ عذاب دکھائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ بہت جلد انتظار کرو، انتظار کرو۔ اور میں مسلمانوں سے درخواست کروں گا، صبر کرو، صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین۔ صبر کرو۔ مظاہرے، سڑکوں پر نکل کر آگ زنی، ملک کی سمپتی کو جلانا، مار پیٹ پتھر، یہ مومن کا شیوا نہیں ہے، یہ مومن کا کام نہیں ہے، یہ نہ کسی محب رسول کا کام۔ یہ جو عاشق رسول بن کر اسلام کو رسوا اور ذلیل کر رہے ہیں، یہ اللہ انہیں ذلیل کرے گا، رسوا کرے گا، ان کو جیلوں میں ٹھسوائے گا اور ان کو پٹوائے گا، مروائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اسلام کی تعلیم کے دائرے سے باہر جا رہے ہیں۔ اسلام نے یہ شکشا نہیں دی ہے، اسلام نے یہ تعلیم نہیں دی ہے کہ روڈوں پر نکلو، چلاؤ گدھوں کی طرح، پتھر بازیاں کرو، گھر جلاؤ، ان کو مارو، کسی کو نہیں۔ اسلام نے یہ اجازت نہیں دی ہے۔ ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر محبت ہے تو محمد کی صحابہ کی سیرت کو ہمیں سمجھنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا، ماننا پڑے گا، ورنہ تمہیں بھی جینے کا کوئی حق نہیں۔ اللہ تمہیں ختم کر دے گا، مٹا دے گا، برباد کر دے گا۔ یاد رکھو، اگر اپنا بھلا چاہتے ہو تو سدھرو۔ نبی کائنات سے دشمنی کا سبب یہ ہے کہ نبی نے عورت کو مکتی عطا فرمائی، نبی نے عورت کو عزت عطا فرمائی، نبی نے عورت کو مقام اور رتبہ بخشا، مردوں کے برابر لا کر کے عورت کو کھڑا کیا۔ آج وہی عورت جو ظلم کی چکی میں پس پس کر کے مر رہی تھی، نبی نے اسے آج آزادی عطا کی۔ آج وہی عورت کی ذات زبان درازیاں تک کر رہی ہے، بد نصیب اٹھنی۔ اللہ تعالیٰ اسے ذلیل و رسوا فرمائے یا ہدایت فرمائے۔ یہ وہی نبی ہے جس نبی نے مساوات اور برابری کا درس دیا، اس کا نام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا نے دنیا کو مختلف ٹکڑوں میں تقسیم کر رکھا تھا، ڈیوائڈ اینڈ رولز۔ یہ بڑی ذات کا ہے، یہ چھوٹی ذات کا ہے، یہ کالا ہے، یہ گورا ہے، یہ نیچ ہے، یہ اونچ ہے، یہ ذات وہ دنیا نے بانٹ کر لوگوں کو چوتوں سے مارا۔ اور ہم نے تو ہسٹری پڑھی اپنے بھارت کی، اور پڑھنے والے آج بھی جانتے ہیں کہ اسی بھارت کی سرزمین پر جہاں گستاخی رسول کے یہ شعلے نکل رہے ہیں، انہیں خبیثوں کے منہ سے انہوں نے ہی انسانیت کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں بانٹا، اونچ اور نیچ کا، اور اپنے اپنے بھگوانوں کا نام لے کر ان کے منہ سے وہ پیدا ہوا تو فلانا ہوا، ان کے منہ سے وہ پیدا ہوا تو فلانا ہوا، ان کے پیٹ سے وہ پیدا ہوا تو فلانا ہوا، ان کے فلاں سے وہ پیدا ہوا تو فلانا ہوا، ان کے پیر سے وہ پیدا ہوا تو فلانا ہوا۔ اس لیے یہ نیچ ہے، یہ شودر ہے، یہ بیش ہے، یہ ذلیل ہے۔ کس نے بانٹا تھا؟ محمد سے دشمنی کا سبب کیا ہے؟ کہ آج وہی چھوٹی ذات کا، جس کو اپنے سماج اور معاشرے میں کوئی عزت نہیں ہے، کوئی اس کے بہن بیٹیوں کی آبرو نہیں ہے۔ آج بھی بھارت کے اندر بہت ساری ایسے جات اور پات کے بیچارے شادیاں کرتے ہیں، لیکن ان کی بہو بیٹیاں جا کر کے بڑے بڑے
اونچی جات اپنے آپ کو کہنے والے شب عروسی پہلی رات ان خبیثوں کے بستروں کو چودھریوں کو کہ وہ کرتے ہیں، گرم کرتے ہیں. یہ ظلم اور زیادتی. آج جب اسلام کی تعلیم کو سنتے ہیں مسلمان ہوتے ہیں، تو جب وہ مسلمان ہو جاتا ہے الحمدللہ تو سینہ تن کے معاشرے میں چلتا ہے. تب یہ بڑی جات کے لوگ اس کے اوپر بلبلاتے ہیں. اس لیے دشمنی کہ محمد عربی نے سب کو امن کا درس دیا، شانتی کا درس دیا، سب کو مساوات اور برابری کی تعلیم دی، شکشا دی. اور قرآن نے کہا یا ایھا الناس، اے سنسار واسیوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، تم ایک ماں اور ایک باپ کی اولاد ہو. ایک ماں ایک باپ. یاد رکھو وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. مختلف کٹمب اور قبیلے ہم نے اس لیے نہیں بنائے کہ اونچ نیچ کرو. ان کے شادی، ان کے بیاہ، ان کو بیٹی نہ دو، ان کی بیٹی نہ لو، ان کے ایک برتن میں نہ کھاؤ، ان کا سایہ پڑ جائے تو نہاؤ. منو کے اندر لکھا ہوا نا، خیر وہ تو ایک الگ موضوع ہے. دھارمک کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے. وہ بیچارہ چھوٹی جات کا تھوک بھی نہیں سکتا زمین پر، اپوتر ہو جائے گی. تمہارے باپ کی زمین ہے، وہ پوتر ہو جائے گی. تم ہگو، تم موتو، اپوتر نہ ہو. اور بیچارہ ایک انسان ہے، وہ بھی وہ تھوک نہیں سکتا، اس کے گلے میں مٹکا بندھا ہوا. وہ سڑک پر چلے تو پیچھے جھاڑو باندھ کر کے چلے تاکہ اس کے نقشے، اس کے پیروں کے نشان مٹ جائیں. کیا تم نے عزت دی؟ اسلام آیا، اسلام نے کہا وجعلناکم شعوبا وقبائل. محمد الرسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال حبشی، خبیب، حبہ، عمار بن یاسر اور جیسے، اور بلال حبشی اور صہیب رومی جیسے لوگوں کو اور قریش کے نوجوانوں کو ایک ہی صف میں کھڑا کر دیا. اللہ اکبر کی اذان ہوتی ہے، اقامت ہوتی ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے. محمود و ایاز بادشاہ، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نماز. یہ محمد الرسول اللہ کی تعلیم میں لوگوں کو یہ مقام دیا، یہ درجہ دیا، یہ عزت دی، یہ رفعت دی. انسانیت کو بتایا کہ انسان کتنا محترم ہے کہ اس کی پیشانی اللہ کے سوا کسی کے در پہ نہ جھکنے پائے. یہ نبی نے سکھایا تھا. اپنی پوجا کرانے والوں، اپنی چوکھٹوں پر سجدے کرانے والوں، اپنے پاؤں دھو دھو کر کے پلانے والوں، اپنے آپ کو کہتو میں تو برہماڑ ہوں، برہما کے سر سے پیدا ہوں. تمہاری انہی بدماشیوں کی وجہ سے آج انسانیت چیخ رہی ہے اور چیخ رہی ہے. اور اللہ کا فضل ہے کہ اسلام پھیل رہا ہے. محمد الرسول اللہ سے دشمنی کا یہی سبب ہے. یہودیوں نے دشمنی کی، نصرانیوں نے دشمنی کی، ناکوں چنے چبائے. الحمدللہ آج وہ خود اپنے مذہب سے بیزار ہیں، آج وہ دور ہیں. اسلام کو اللہ نے فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے اولاد کو پہچانتے ہیں. تو یہ گالیاں دینے والے، یہ گستاخیاں کرنے والے، یہ دین اسلام کو ان عام مسلمانوں سے، بھیڑ مسلمانوں سے کہیں زیادہ وہ سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں. ان کو دشمنی، ان کی وجہ یہی ہے کہ نبی نے سب کو ایک پلیٹ فارم پہ کھڑا کیا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، سب ایک اللہ کے بندے ہیں، بس کوئی فرق نہیں. کالا ہو کہ گورا ہو کہ ابیض ہو کہ سفید ہو کہ نیلا ہو کہ پیلا ہو، سب. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. ہاں بڑا وہی ہے، بڑا بھی ہے، مگر کون؟ جو اپنے ایشور کا، پرماتما کا، اللہ کا پیارا ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو، حرام کھانے والا نہ ہو، ظلم کرنے والا نہ ہو، چوری چماری کرنے والا نہ ہو، گالی گلوچ بکنے والا نہ ہو، عزت و احترام کرنے والا ہو، ایک دوسرے سے پیار کرنے والا ہو، امن والا ہو، شانتی والا ہو، رحمت والا ہو، برکت والا ہو، جس کے آنے سے خوشبوئیں بگھر جائیں رحمتوں برکتوں کی، جس کی گفتگو سے کان میں رس گھلیں. وہ ہے، وہ عظیم ہے، وہ بڑا ہے، اللہ کے نزدیک قریبی ہے، پیارا ہے وہ اللہ تعالیٰ. ظالم و جابر، ظلم اور زیادتیوں کی چکیوں میں انسانوں کو پیسنے والوں، موب لنچنگ اور بھیڑ جما کر کے لوگوں کو ختم کرنے والوں، بلڈوزر لگا لگا کر بیچارے مسکین غریبوں کو بے گھر کرنے والوں، تمہیں تو اللہ ایسی سزا دے گا. ہم تو تمہیں معمولی سزا دے سکتے ہیں، اور ہم کو کیا کریں گے؟ ووٹ نہ دے کر کے تم کو کرسی کھینچ لے گا، یہی کرے گا، لوگ کریں گے نا. لیکن یہ تو بہت معمولی چیز ہے. تمہیں وہ سزا ملے گی اللہ کی قسم کہ موت بھی مانگو گے نا تو موت بھی تمہیں جلدی نہیں آئے گی. یاد رکھو، یہ یاد رکھنا. اللہ سے دشمنی بہت مہنگی پڑی. ابو لہب سڑ گیا.
معلوم بلڈوزر اس زمانے میں بلڈوزر نہیں تھے, ڈنڈے کو بلڈوزر, لاٹھیوں کو کھمبوں کو بنا کر اس کو ایسے گڈھے میں ڈھکیل دیا. پتہ ہے گستاخی کرتا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور کون تھا؟ معمولی نہیں تھا. تمہارے تو حسب نسب کا پتہ نہیں, نطفے کا پتہ نہیں کہ تمہاری نسل کیا ہے. وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا قریش تھا, ابو لہب. لہب کہتے ہیں شولے کو. اتنا گورا چٹا تھا, معلوم ہے, اس لیے اس کو شولا کہتے تھے, شولوں کا باپ. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب توحید کی طرف بلاتے تھے اور کہتے تھے لوگوں یہ بت نہ پوجو, یہ پتھر نہ پوجو, یہ 360 خدا جو تم پوچھتے ہو یہ غلط ہے, تو وہ پتھر مارتا تھا پیچھے پیچھے, کہتے تھے یہ پاگل ہے, یہ مجنون ہے, یہ. اللہ نے اسے برباد کر دیا, سڑ کے مرا. وہ اس کی یاد اولاد نے اسے ہاتھ نہیں لگایا, لکڑیوں کے پھٹوں سے اٹھا ڈال کر کے گڈھے میں ڈھکیل دیا. اور اس کی بیوی ام جمیل جو تھی, جو نبی کے راہوں میں کانٹے ڈالتی تھی, گلے کا پھسرا بن گئی وہ چیز, اور جہنم میں آج بھی گھسٹ رہی ہے, مر رہی ہے. اور ابو جہل, نام سنا ہے نا آپ نے ابو جہل کا؟ جی جناب, ابو جہل جو زندگی بھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کرتا تھا, ستاتا تھا, اونٹ کی اجھڑیاں ڈلواتا تھا, کیا کیا نہیں کیا اس خبیث نے. اللہ نے اسے پتہ ہے کیا سزا دیا؟ چھوٹے چھوٹے بچے معاذ اور معوذ, ہے افرا, اللہ تعالیٰ تیری قبر پہ رحمتوں کی نور برسائے, رحمتیں برسائے, نور کی برکات برسائے. معاذ اور معوذ ان کے بیٹے چھوٹے چھوٹے غزوہ بدر میں پہنچ گئے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں کہ اچانک میں نے سرسراہٹ اپنے آزو بازو دیکھی تو 2 بچے میرے دائیں بائیں کھڑے ہوئے, کہنے لگے چچا ابو جہل کا نام بتاؤ, ابو جہل کدھر ہے, ذرا اس کو بتاؤ, ہم نے پہچانا نہیں. میں حیرت میں پڑ گیا, یہ دونوں بچے کیا کہیں گے. کہنے لگے بیٹے تمہارا کیا کام ہے ابو جہل سے؟ کہا ابو جہل میں نے سنا نبی کو گالیاں دیتا ہے, آج تو موقع اچھا ہے, آج تو ہم اپنا بدلہ لے لیں گے ان سے, ہمارے نبی کو کیوں گالی دیتا ہے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں تمہارے کھیلنے کھانے کی دن. کہا کچھ بھی نہیں, ہماری جان سے زیادہ عزیز ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں میں نے صرف اشارہ کیا, وہ جو بڑے گھوڑے پر سوار اونچی گردنوں والا کھڑا ہے وہی ابو جہل ہے. کہنے لگے اشارہ میں نے بعد میں کیا, میری زبان سے کلمات نکلے بجلی کی طرح, وہ دونوں لڑکے ایسے جھپٹے جیسے کوئی شیر جھپٹتا ہے, اور جا کے ابو جہل کے کندھے پر وہ وار کیا. ایک نے اس طرف سے دوسرے نے اس طرف سے اچھل کر کے کہ ابو جہل چکرا کر کے گھوڑے سے نیچے. اللہ یوں سزا دیتا ہے, پتہ ہے. اور خیر یہ ایک الگ موضوع ہے کہ کبھی موقع ملا کہ نبی کی گستاخی کرنے والوں کی سزائیں کیا کیا ہوئی ہیں اور کس کس طرح سے اللہ نے انہیں ذلیل و رسوا کیا ہے اور ختم کیا ہے. وہ تو خیر قرآن میں بھی موجود ہے, احادیث, یہ کبھی کسی اور موقع پر. تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی بڑی مہنگی پڑے گی. اللہ فرماتا ہے واللہ یعصمک من الناس, اے میرے حبیب ہم تو آپ کو بچانے والے. اور یاد رکھو صرف نبی نہیں, نبی کے اس پیغام کو, دعوت کو, تعلیم کو, شکشا کو دنیا کے اندر جو لوگ بھی پہنچائیں گے اللہ ان کی حفاظت کرے گا. وہ جہاں بھی جائیں گے اللہ ان کی سپورٹ کرے گا. اللہ تعالیٰ ان کو دشمنوں سے بچائے گا, اللہ انہیں خنزیروں سے بچائے گا, اللہ انہیں ظالموں سے بچائے گا انشاءاللہ تبارک. یاد رکھو یہ بشارت اور خوشخبری, یہ ہے محمد الرسول اللہ کی تعلیم, جنہوں نے یہ کہا کہ ذات اور پات اور رنگ اور نسل نہیں, لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی کلکم من آدم و آدم من تراب. کسی عربی کو عجمی پر, کسی غیر عرب کو عربی پر, اور کسی عربی کو غیر عرب پر, کسی کالے کو گورے پر, کسی گورے کو کالے پر, کوئی برابری نہیں ہے, کوئی فوقیت نہیں ہے. کلکم من آدم, اے دنیا کے لوگوں تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو, اور آدم مٹی سے بنائے گئے. تم نے انسانوں کو مختلف کیٹیگریوں میں بانٹ کر حکمرانی کری ہے, اور آج بھی وہی حکمرانی کرنا چاہتے ہو, کرو. اسلام اور محمد سے دشمنی کا سبب یہی ہے. پوری دنیا چودراہٹ چاہتی ہے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور ایک سبب نہیں. نبی نے حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کی شکشا دی کہ اللہ کے حقوق کو ادا کرو, بندوں کے حقوق کو ادا کرو. یہ شکشا دینے والی ذات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے, کسی نے نہیں دی ہے.
اللہ کے حق کیا ہے پتہ ہے؟ اللہ کا حق تمہیں پتہ ہی نہیں ہے دنیا کے لوگوں. ایک دنیا کے دھرموں کے ماننے والوں سنو، تم اللہ کے باغی غدار ہو. تم مالک کے اپنے غدار ہو جس نے تمہیں پیدا کیا، ایک قطرے سے تمہیں بنایا. وہ مالک ہے تمہارا، اور وہ اس ملک کا بھی مالک ہے. مالک الملک وہی ہے، وہ جس کو چاہتا ہے تخت عطا فرماتا ہے، جس کو چاہتا ہے تخت دار پہ لٹکاتا ہے. اس مالک کے تم غدار ہو، اور اس ملک کے بھی غدار. جو مالک کا غدار وہ ملک کا غدار ہے، وہ کبھی وفادار نہیں ہو سکتا. یہ بات یاد رکھو. ارے جو اپنے محسن کے احسان کو نہ مانے وہ کائے کا وفادار بھائی، وہ کائے کا وفادار. تم زبان سے رٹتے رہو راشٹروادی دیش کو پریمی دیش. کوئی دیش اور پریمی جو اللہ سے، جو اپنے مالک سے پریم نہ کرے، جو اپنے مالک کی وہ نہ کرے، اس کی تعلیم اور اس کی شکشا کو جھٹلائے، جو اپنے مالک کے پیغمبر کی توہین کرے، گالیاں دے، جو اپنے مالک کے بھیجے ہوئے اسلام کو نہ سمجھے، دین کو نہ سمجھے، وہ کون سا وفادار ہے؟ وہ تو غدار ہے. وہ غدار ہے. اس کو سزا اللہ دے گا مرنے کے بعد. دنیا میں تمہیں کوئی پوچھنے والا، کوئی نہیں پوچھنے والا. ناچ لو، رقص کر لو جتنا کرنا ہے، ننگا ناچ حیوانیت اور بربریت کا. مار لو جس کو چاہو، جو چاہو کر لو. جس کا مکان گرانا چاہو، جس کی جان لینا چاہو، جس کو جیل میں ٹھوکنا چاہو، آج ہے تمہارے ہاتھ میں ستا. کر لو جو کرنا ہے. یاد رکھو نبی نے کہا تھا واتق دعوت المظلوم. مظلوم کی دل کی آہ سے بچو. اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، کوئی حجاب نہیں ہوتا. مظلوم کے دل کا ہر نالہ آسمان تک پہنچتا ہے. آسمان تک پہنچتا ہے. اور فرعون کا جب سر اٹھتا ہے، موسیٰ کوئی پیدا ہوتا ہے. موسیٰ کوئی پیدا ہوتا ہے. دنیا کے لوگوں، نبی کی توہین کرنے والوں، نبوت کو گالیاں دینے والوں، نبی کے صحابہ کی توہین کرنے والوں، تم بچ نہیں سکتے. تمہیں اللہ تم سے انتقام لے گا انشاءاللہ. نبی نے اللہ کے حقوق کو بتلایا. اللہ کا حق کیا ہے؟ تمہارے مالک کا تمہارے پر حق کیا ہے معلوم ہے؟ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، آنکھیں دی، کان دیا، زبان دیا بولنے کے لیے، ہاتھ پیر دیے. کسی نے نہیں دیا، تمہارے ماں باپ نے نہیں دیا، نہ کسی پتھر پتھر نے دیا ہے، نہ کسی نبی پیر پیغمبر نے دیا ہے، نہ کسی ولی شہید نے دیا. یاد رکھو جن کی تم پوجا کرتے ہو، نہ کسی گرو اور نہ کسی پیر نے دیا ہے، کوئی نہیں دیا ہے. یہ سب دینے والا اللہ ہے. والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. وہ معبود حقیقی وہ اللہ ہے جو ماں کے رحم میں تمہاری شکلیں اور صورتیں بناتا ہے جیسے چاہتا ہے. کالا گورا اندھا ننگا ہنگا بھنگا خوبصورت اچھا برا وہی بناتا ہے. یہ ہے مالک، وہ تمہارا خالق، پیدا کرنے والا، جس نے تمہیں زمین دیا، آسمان دی، آسمان سے بارش اتاری. یا ایھا الناس اعبدوا اللہ اعبدوا ربکم. اپنے اپنے اس مالک کی عبادت کرو. یہ ہے اللہ کا. یہ حکم پہلا حکم ہے قرآن میں بہت سارے احکام، لیکن سب سے پہلا حکم اللہ نے توحید کا دیا ہے. اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اپنے اس مالک کو، رب، یہاں اللہ نے اپنا نام، ذاتی نام بھی نہیں لیا. کسی کو اعتراض ہو سکتا ہے، بلکہ وہ نام لیا جس کا تم اقرار کرتے ہو. ہاں وہی پرماتما ہے، اوپر والا ہے، وہی سب کچھ ہے، گاڈ ہے. رب کا پالنے والا. اپنے اس پالن ہار کی عبادت کرو، پوجا کرو، اسی کے سجدے کرو، اسی کے سامنے ہاتھ جوڑو، پرارتھنا کرو، اسی سے مانگو. وہی رب ہے، مالک ہے آسمانوں کے اوپر تمہارا رب، جس نے تم کو بھی اور تمہارے باپ داداؤں پوروجوں کو بھی پیدا. لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن سکو، پرہیزگار بن سکو، اچھے مانوش بن سکو، صحیح بن سکو. مشرک جو ہوتا ہے نا اللہ کے ساتھ، اپنے مالک کے ساتھ غداری کرنے والا کبھی اچھا نہیں ہوتا. وہ ڈنڈی مارتا کہیں نہ کہیں. اس سے تم بھلائی کی امید نہ رکھو. یاد رکھو دنیاوی اعتبار سے آپ کے ساتھ وہ بھلائی کر دے گا، لیکن وہ کبھی اچھا مانوش نہیں بن سکتا جو اپنے مالک کو اپنے غداری کرے. وہ مالک کون ہے جس نے تم کو پیدا کیا پتہ ہے؟ وہ اپنا تعارف بتا رہا ہے قرآن میں. الذی جعل لکم الارض فراشا. تمہارا پروردگار، تمہارا مالک، تمہارا رب کون ہے
वो रब्बा कौन है तुम्हारा? वो रब जिसने तुम्हें जमीन का बिछौना बिछाया, इस जमीन को तुम्हारे लिए बिस्तरा बनाया, इस जमीन को तुम्हारे लिए, वस्समा बिनाअन, और आसमान को तुम्हारे लिए छत बनाया, वअनज़ल मिनस समाइ माअन, और उस आसमान से तुम्हारे लिए बारिश उतारी, फअख़रज बिही मिनस समराति रिज़क़न लकुम, फिर उसी जमीन से तुम्हारे लिए बारिश उतार करके आसमान से, इस जमीन से विभिन्न प्रकार के मुख्तलिफ अंदाज के आहार पैदा किए, गल्ले बनाए, गल्ले पैदा किए। ये दाल है, ये दलहन है, ये तेल है, ये गेहूं है, ये चावल है, ये आटा है, ये आम है, ये अमरूद है, ये फला फ्रूट, ये फ्रूट, ये फ्रूट, ये बल, ये चेरी है, ये स्ट्रॉबेरी है, ये फला है, ये सेब है, ये एप्पल है, ये अंगूर है, ये मिर्च है, ये ना, सब कुछ इसी जमीन से उसने पैदा किया। जमीन एक है, पानी एक है, लेकिन फलों के रंग अलग है, नाम अलग है, लज्जत अलग है, शक्ल अलग है, सूरत अलग है, मिठास अलग है, कोई कड़वा है, कोई तेज है, कोई फीका है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। ये किसने बनाए? जमीनों ने बनाए, जमीनों ने, जिसको तुम उसे भी, जिसको भी देखो उसी को भगवान, अस्तगफिरुल्लाह, मारा रुसवा करके रख दिया लोगों ने। प्राइवेट पार्ट्स को भी भगवान समझ लिया, पूछते हैं उसको भी, अस्तगफिरुल्लाह, जहां देखो वहीं निकालते हैं प्राइवेट पार्ट्स। अल्लाह हिदायत अता फरमाए। खैर, जाने दो, उनकी मर्जी है, उनकी आस्था है, जिससे भी लग जाए, अपने आप को क्या कहना। लेकिन जो सदाकत, जो सच्चाई है, अल्लाह के बंदो, वो तो समझो, अपने मालिक को तो पहचानो अल्लाह के बंदो। नबी कायनात का मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का यही जुर्म है ना कि उन्होंने तमाम 36 करोड़ या 30 करोड़ या 20 करोड़ इन भगवानों से, इन खुदाओं से हटा करके तुम्हारा चेहरा एक अल्लाह की तरफ, इसीलिए दुश्मनी है ना मोहम्मद रसूलुल्लाह साहब। और यही कुफारे मक्का कहते हैं, अबू जहल ने कहा था, अरे इन्होंने तो ये सारे माबूदों को छुड़वा करके एक माबूद बना दिया। दुश्मनी का सबब यही था। और आज भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दम भर के दुश्मनी मोहम्मद के मानने वालों से करते हैं, और कुछ लोग तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां देते हैं और गुस्ताखी कर करके खुल्लम खुल्ला वो बदतमीजियां करते हैं। यही था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुर्म कि उन्होंने तमाम इंसानियत को बंदों की इबादत और पूजा से निकालकर एक अल्लाह की इबादत और पूजा की तरफ लगा दिया। यही दुश्मनी का एक सबब था कि आपने सही तौहीद और सही अकीदे की तरफ का दर्ज दिया। और ये दुनिया के लोगों, आज भी जब तुम सही तौहीद बताओगे ना, तो तुमसे दुश्मनी इसी तरह से की जाएगी। तुम्हें सताया जाएगा, तुम्हें मारा जाएगा, तुम्हें पीटा जाएगा, तुम्हारे घरों को गिराया जाएगा। अभी तो वैसे ही तुम बगैर नाम के नाम पर तुम गिराए जा रहे हो, बस, जिससे न तुमको फायदा हो रहा है, न तुम खुदा ही मिला, न वसाले सनम, न इधर के रहे, न उधर के, न तुम्हारा इधर का फायदा, न उधर का फायदा। क्यों? इसलिए कि तुम बीच में अटके हुए हो। तुम अल्लाह के बीच में और उसके बीच में तुमने मुर्दे उड़ते पूजना शुरू करे ना, गैरुल्लाह की परस्ती, पूजा, ये वो, नमाज वगैरह तो दिखावा तुम करते हो। सिर्फ मुसलमानों से मैं बात कर रहा हूँ, अल्लाह तुम्हें हिदायत अता फरमाए, सुधर जाओ, तौबा करो अल्लाह से, सिर्फ अल्लाह ताला से अल्लाह की इबादत करो। कुफारे मक्का ने ही कहा था ना, जाअल आलिहता इलाह, अरे ये सारे वसीले खत्म कर दे इसने तो, वमा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा, हम तो इनकी पूजा सिर्फ इसीलिए करते हैं, देवी देवताओं की, पत्थरों की, मूर्तियों की, ताकि हमें अल्लाह से करीब कर दे। भगवान को, तो ईश्वर को, अल्लाह को हम मानते हैं, और जरूर मानते थे। मक्का के लोग मानते थे, खाने काबा का तवाफ करते थे, खाने काबा की इज्जत करते थे, हजरे अस्वद चूमते थे, उसकी इज्जत करते थे, आबे जमजम पीते थे, पिलाते थे, हज करते थे, ज़कात देते थे, वो मिना जाते थे, वो अरफात जाते थे। ये सब कुफारे मक्का करते थे, फिर भी वो काबिल थे। और आज आप ये कलिमा कह करके सब कुछ करके, और दरगाह भी पूजे, मजार भी पूजे, ताजिए पूजे, छत्ते पूजे, कदमे रसूल पूजे, जुल्फे रसूल पूजे, पता नहीं क्या क्या नबी का नाम ले लेकर के, अरिंदे दरिंदे, खोते शाह, तोते शाह, फलाने मजार, ढकान, कुब्बत बना, सब कुछ, फिर भी आप मुसलमान बने फिर रहे हैं। वाह रे वाह भाई वाह। अल्लाह से तौबा करो, लौटो मुसलमानों, लौटो, तुम सुधरो, उसके बाद ये सब सुधरेंगे। तुम्हारी वजह से इस्लाम और खुद मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रुसवाई हो रही है। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी का एक सबब यह भी है कि आपने अकीदे तौहीद की तरफ लोगों को दावत दिया। आज भी कांटे की तरह ये तालीम सबके चुभती। अजान से कोई दुश्मनी इनको नहीं, इनको अल्लाह से, इनको दुश्मनी अल्लाह से है। तुमसे, तुम तो किसी लायक ही नहीं हो, तुमसे तो खाम, तुमको तो इसलिए पीट रहे ना, तुम वही कह रहे ना, तुम खुदा ही मिला ना वसाले सनम, ना इधर के रहे उधर, खाम खा पीस रहे हो तुम,
صحیح مسلمان بنو تو کم از کم کچھ فائدہ ہو کہ مرو تو جنت میں جاؤ، ورنہ تم شرک پہ مرو گے، کوئی بھی مار دے گا، شرک پہ مرو گے تو جہنم تو آئے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ سب کو معاف کرے گا لیکن شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ جی جناب، شرک کو کبھی معاف۔ ایک شخص غزوہ احد کے اندر آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نوجوان گبرو نوجوان، ہتھیاروں سے لیس، زین کسا ہوا اور پورے شد و مد کے ساتھ جوش جوان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا آپ کے ساتھ میں لڑنا چاہتا ہوں، یا آپ کے ساتھ شریک ہو کر کے میں لڑائی کرنا چاہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کیا تم کلمہ پڑھتے ہو، کہتے ہو لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے؟ اس نے کہا لا، اس نے کہا نہیں، کہا تو پھر تمہاری ضرورت نہیں ہے، جاؤ، تمہاری ضرورت نہیں ہے، جس کی توحید صحیح نہیں اس کا جہاد بھی صحیح، اس کی لڑائی بھی درست، جاؤ۔ اس نے کہا اگر میں پڑھ لوں اور ایمان لے آؤں، کہا پھر تو ویلکم، اہلا وسہلا۔ سن رہے ہو، جہاد کا موقع ہے، آدمی کتے بلیوں سے بھی فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، کہتے ہیں نا ڈوبنے والے کو سہارا تنکے کا سہارا، وہ تو نوجوان آیا تھا، گبرو نوجوان، اللہ کے نبی نے کہا بغیر توحید کے یہ جہاد بھی کوئی فائدہ، اور جہاد جو ذروت و سنام الاسلام، اسلام کی بلند چوٹی ہے، جب جہاد سے تم جنت میں نہیں جا سکتے تو نماز روزے سے جنت میں جاؤ گے؟ تمہاری نماز، تمہارے روزے، تمہارے حج زکات، یہ سب تمہارے منہ پہ مار دیے جائیں گے، یاد رکھو۔ اس لیے سب سے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا درس دیا، عقیدے کی اصلاح۔ آج اسی عقیدے کی بنیاد پر یہودی بھی ناخوش، کیونکہ وہ عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، نصرانی بھی ناخوش، گالیاں دیتے ہیں اس لیے کہ عیسیٰ مسیح ابن مریم ہیں، مریم کے بیٹے ہیں، مثلا عیسیٰ کا مسئلہ آدم، عیسیٰ کی مثال ایسی جسے آدم کی مثال ہے، انسان ہے، وہ نبی ہے، رسول ہے، وہ خدا نہیں ہے، نہ خدا کے بیٹے ہیں۔ خدا تو اللہ تو وہ ہے کہ لم یلد ولم یولد، جس کا نہ کوئی باپ ہے نہ ماں ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کی ماں، نہ اس کے کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد۔ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، اللہ وہ ہے نہ کسی سے جنم لیا نہ اس سے کسی نے جنم لیا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، جس کا کوئی ساجی شریک، اس کا کوئی برابر بھی نہیں، یہ ہے اللہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس اللہ کی اس معبود کی طرف نہیں بلایا جو پیدا ہوا، یا کسی نے پیدا کیا، یا کسی نے تراشا، کسی نے بنایا، اپنے ہاتھوں سے بناؤ، اسی کو پوجو، اسی کو سجدے کرو، اسے مانگو، اور جو خود بننے کا محتاج ہو کیسے کچھ دے سکتا ہے؟ خیر، اللہ تعالیٰ ہدایت فرمائے۔ یہ ہے سبب دشمنی کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جس نے کراہتی اور سسکتی اور دم توڑتی ہوئی انسانیت کو سکون بخشا، وہ ذات محمد عربی کی ذات، امن اور شانتی کا پیغام دیا پر صاحب۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں آپ کی خدمت میں حضرت جعفر صادق، حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر صرف رکھ دوں تو بیان کے لیے کافی ہے۔ یہ وہ نبی رحمت للعالمین کی ذات ہے جس نے اپنی بیٹی کے ہتھیارے کو، جس نے نیزہ مار کر اونٹ سے گرا کر آپ کا حمل ثابت کرا تھا، آپ کی صاحبزادی زینب کا، جس نے اللہ اکبر نبی کے اپنے بیٹی کے ہتھیارے کو معاف کیا، جس نے اپنے چچا حضرت امیر حمزہ کے قاتل کو معاف کیا، وہ ذات کون سی ہے؟ وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، جس کے اوپر یہ الزام لگاتے ہو کہ محمد نے تلوار کے ذریعے اسلام پھیلایا۔ ظالموں، اپنی طرح تم ذلیل ابن ذلیل ہو، اپنی طرح نہ سمجھو، تم سے بڑا خناس اور تم سے بڑا ابلیس تو دنیا میں ہے وہی نہیں، تم اپنی طرح سمجھتے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سمجھنے کے لیے ان کی سیرت افسوس تو یہ ہے کہ نبی کی ذات کو سمجھنے کے لیے دو ہی ذرائع ہیں اس دور کے اندر۔ ایک ذریعہ مسلمان ہے جسے دیکھ کر لوگ نفرت کر لیتے ہیں، کیونکہ مسلمانوں کا کردار ایسا ہے، مسلمان اس طرح نہیں ہے، اس لائق نہیں ہے کہ اسے دیکھ کر کوئی اسلام کو سمجھے۔ مسلمانوں کا کردار بڑا گھٹیا ہے، چور مسلمان، بدماش مسلمان، اپنے بھائیوں کی زمینیں غصب کرتا ہے، جھوٹ مقدمے کرا کر، قانون سے فائدہ اٹھا کر قتل کرتا ہے، خون کرتا ہے، بیٹیاں زنا کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے، گھروں کے اندر سید مارتا ہے، اپنی بہن بیٹیوں کی اپنے ہی گھروں کے اندر بدکاریاں کرتا پھرتا ہے، یہ مسلمان ہے۔ شرک، بدعت، خرافات تو اپنی جگہ، تیجے، دویم، سویم، چہلم،
یہ ہنڈے وہ بنڈے، وہ شب برات کے حلوے، وہ مردوں کو پیٹروں میں لے کے جگانا، وہ قبرستان سجانا، وہ فلاں کرنا، وہ چندہ کرنا، وہ جلوس اور وہ یہ سب مسلمان انڈے بنڈے کرتا ہے۔ تو ایک تو یہ دیکھ کر کے جو بیچارے اسلام سمجھنا چاہتے ہیں، ان کو دیکھ کر کے نفرت ہو جاتی ہے کہ یہ ہے کمینے لوگ ہیں، بدتمیز لوگ ہیں، ان کے اندر کیا ہے، اس لیے وہ دور ہو جاتے ہیں۔ دوسرا ذریعہ اسلام سمجھنے کا فلمیں ہیں، کتابیں، جنہوں نے مستشرقین دشمنان اسلام نے اتنی کتابیں اتنی زبانوں میں لکھ لی ہیں کہ لوگ وہی پڑھ پڑھ کر کے سن کر کے اسلام سے متنفر ہو جاتے ہیں، کیونکہ دشمن تو کبھی بھی تعریف تو نہیں کرے گا۔ جیسے ابھی یہ دیکھ لو ہندوستان کے اندر اس ناری نے کیا کہا، اس ناری نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین ہی کری، غلط سلط باتیں پکڑنا شروع کری، تو ظاہر ہے اسے سن کر کے لوگ متنفر ہوتے۔ اور ہم مسلمان، ہم اپنے ہی دعوتوں اپنے ہی گھر کے اندر مٹھائی بناتے ہیں، اپنے ہی کھاتے ہیں، غیروں کے اندر اسلام کی مختلف زبانوں کے اندر اسلام کی خدمات نہیں کرتے، نہ ان کو سمجھاتے۔ الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو تعارف کرانا پڑے گا کہ یہ ہے وہ محمد عربی کی ذات جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی ہیں، اینٹ اور پتھر کھا کر کے لولہان ہو کر کے بھی لوگوں کو دعائیں دی ہیں، اللہ سے ان کے لیے معافی مانگی ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر فرانس میں، لبنان، فرانس میں، ڈنمارک میں، ناروے میں، بھارت کے اندر بدبختیاں کی جائیں، آپ کی نبی کریم کی شان میں گستاخی کی جائے، آپ کی اہانت کی جائے، توہین کی جائے، آپ کو گالیاں دی جائے، آپ کے خاکے بنائے جائیں، آپ کی تصویر بنائی جائے اور اسے لوگوں کے درمیان پھیلایا جائے، تو بتاؤ یہ بے حیائی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اس سے بڑی بدبختی اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ دہشت گردی نہیں ہے؟ لوگوں کے جذبات کو تم چھیڑ کر کے انہیں ہتھیار اٹھانے پہ مجبور نہیں کر رہے ہو، تم بھی مجرم ہو۔ یہ دنگائی فسادی جو تم پیدا کرتے ہو ماحول کے اندر، جو زہر گھولتے ہو اپنی زبانوں سے، جانتے ہو تم سب سے بڑے ٹیررسٹ ہو، تم سب سے بڑے دیش دروہی ہو، تم سب سے بڑے غدار ہو۔ یہ سب بدترین دہشت گردی ہے، یہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ایک سازش ہے جو تم رچ رہے ہو۔ اس طرح کی گھٹیا حرکت کرنا یہود و نصارہ کی فطرت ہے، یا یہود و نصارہ کے جو ناجائز پیداوار ہیں ان کی یہ فطرت ہے۔ وہ قوم ہے جو ہمیشہ اسلام اور مسلمانوں کی راہوں میں رکاوٹ پیدا کرتی رہی، وہ یہود و نصارہ ہیں، اور دوسری ان کے نقش قدم پہ چلنے والی ہے۔ لیکن ایک بات پوری دنیا کو اچھی طرح سے جان لینی چاہیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت، توہین رسالت، نبی کی دشمنی کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کو بھی گوارا نہیں کیا جائے گا، یاد رکھو۔ آج جو دیکھا جا رہا یا پہلے جو دیکھا گیا، جس نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، یاد رکھو خود اللہ نے اس سے انتقام لیا، اسے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا۔ اور رسول یہی کسی رسول کی شان میں گستاخی کرنے والے کو، چاہے وہ حضرت عیسیٰ ہو، چاہے وہ حضرت آدم ہو، چاہے وہ حضرت نوح ہو، چاہے وہ کوئی بھی نبی اور رسول ہو، ہمارا اسلام یہ کہتا ہے کہ اسے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، یاد رکھو۔ اور جو لوگ بھی دین اسلام پر شدت پسندی کا الزام لگاتے ہیں، وہ در حقیقت اسلام دشمنی کے اندر اندھے ہو چکے ہیں۔ ان کی ماں بہن کو کوئی گالی دے تو اسے تو شوٹ کرتے، یہی نہیں ان کے اپنے بھگوانوں کو کوئی برا کہے اسی کے پیچھے لگ جاتے، مارتے، جبکہ دین اسلام کے ساتھ خود اپنے دین کی تعلیمات کے بھی وہ مخالف ہیں۔ وہ قومیں اپنے نبی کی وفادار نہیں ہو سکتی، یاد رکھو، جو اپنے مذہبی کتابوں کے ساتھ وفاداری نہ برتیں۔ جی، جبکہ دین اسلام کی تعلیم کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ دین اسلام اپنے ماننے والوں کو تعلیم دیتا ہے کہ جتنے بھی انبیاء، جتنے بھی رسول اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، سب پر حق ہے، سب کے اوپر ایمان لانا، ان کی کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے، چاہے وہ توریت ہو، چاہے وہ زبور ہو، چاہے وہ انجیل ہو۔ یہاں تک کہہ دیا گیا کہ جو بھی شخص قرآن کو اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب مانے اور توریت اور زبور اور انجیل کو اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب نہ مانے تو وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی قرآن کو اللہ کی کتاب ماننا ضروری ہے، اور قرآن سے پہلے جو کتابیں آئی ہیں ان سب کو بھی ماننا ضروری ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں آمن الرسول
बिमा उन्ज़िला इलैहि मिन रब्बिहिर रुसूल इलैहि मिन रब्बिही वल मुमिनून कुल्लुन आमना बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसूलिही। ये आयत करीमा हमको बताती है सबके ऊपर ईमान लाना हमारा जरूरी है, तमाम किताबों पर, तमाम रसूलों के ऊपर। अगर कोई शख्स नहीं लाता तो मुसलमान हो ही नहीं सकता, भले वो नमाज पढ़े, भले वो रोजा रखे, भले वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना बहुत सच्चा पक्का मोहब्बत करने वाला क्यों ना। दीन इस्लाम का दायरा बहुत वसी है, छोटा नहीं है तुम्हारी तरह। आंखों से नफरत की चिंगारियां और दिलों से बुग़्ज़ और हसद निकाल कर देखो कुरान को, पढ़ो नबी की सीरत को। दीन इस्लाम की तालीमात का मुताला करने वाले आज भी इस्लाम की शीतल छांव में आने के लिए बेचैन और बेकरार है, बल्कि पहुंच जाते हैं। इस्लाम, जो भी इस्लाम को पढ़ता है इस्लाम कबूल करता है, दीन इस्लाम के शामियाने में दाखिल हो रहे हैं, जूख दर जूख आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक ये भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी का सबब है कि लोग मुसलमान हो, इस्लाम में दाखिल हो, लोगों को जो मुसलमान हो रहे हैं या जो लोग बेचारे इस्लाम की दावत दे रहे हैं उनको उठा उठा के जेलों में डाल रहा है। ये इल्जाम वो इल्जाम, फला इल्जाम, ढका इल्जाम, इल्जाम लगा लगा करके दहशतगर्दी का, इसका उसका इस्लामोफोबिया बनाया हुआ। ऐसी चीजें जो इस्लाम से ताल्लुक ही नहीं रखती, वो भी ये लोटे लफाड़े जिनको अपने इस्तिजा लेने की भी तमीज नहीं है, वो खड़े होकर के रोडों पर इस्लाम के खिलाफ आवाजें कसते हैं। कभी वसीम रिजवी के नाम पर, कभी कोई शर्मा के नाम पर, कभी जिंदर के नाम पर, कभी पंदर के नाम पर, कभी तिवारी के नाम पर, न जाने कभी नरसंहार के नाम पर, कभी पता नहीं किन किन जैसे बदतरीन किस्म की जहनियत रखने वाले कभी कुरान की तौहीन करते हैं, कभी रसूल की तौहीन करते हैं, बदतमीजियां करते हैं। जबकि आज पूरी दुनिया आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, सब उम्मत है। मैंने बताया अभी, वो भी उम्मत है, हम भी उम्मत हैं। हम उम्मत इजाबत है, वो उम्मत दावत है। फर्क सिर्फ यही है कि हमने कबूल किया, वो कबूल नहीं करते, लेकिन उम्मत में तो वो भी शामिल। उसके बावजूद बार बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी का इजहार करना, दुश्मनी, गुस्ताखियां करना, आखिर क्यों? क्या बिगाड़ा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? सवाल ये भी पैदा होता है कि इन कबीलों की पुष्टपनाही कौन कर रहा है? इस जलीलों के पीछे कौन है? किन खबीस लोगों का, किन शयातीन का हाथ है? इस घटिया और काबिल मजमूम हरकत से उन्हें क्या फायदा मिलता है? लेकिन एक बात समझ में आती है, झूठी शोहरत, दौलत, पार्टी के अंदर इज्जत, बुलंदी, कत्ल करो मुसलमानों को। जितने बड़े कातिल बनोगे उतने बड़े वजीर बनोगे, जितने घर गिराओगे इस्लाम और मुसलमानों के, मस्जिदों के, उतने बड़े वजीर बनोगे। बनो। ये दुनिया एक तवायफ है जिसमें नहीं, आज तेरी है तो कल किसी और की हो जाएगी। आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे, घबराओ मत। जबकि हकीकत ये मजमूम हरकत कभी मुसलमान नहीं करता, जो सच्चा मुसलमान होता। मैं झूठे मुसलमानों की बात नहीं करता, या तुम्हारे जज्बात में लाए हुए मुश्तइल बेचारे भड़काऊ, तुम भड़का रहे हो ना ताकि घरों से निकलें और इनको काटो पीटो मारो। ऐसे बेचारे जाहिल किस्म के लोग तुम्हारे भड़काने में आकर के तुम्हारी जुबान इस्तेमाल कर बैठते हैं। हालांकि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वो वाकई सच्चे मुसलमान हैं तो उन्हें ये जानना चाहिए कि मुसलमान, इस्लाम ने कभी भी ये दर्स और तालीम नहीं दी कि किसी के धर्म और किसी के मजहब को का मजाक उड़ाया जाए। अल्लाह ने फरमाया, वला तसुब्बुल लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैर इल्म। तुम गैरुल्लाह की इबादत पूजा करने वालों के माबूदों को, उनके माबूदों को बुरा न कहो, जिनकी वो पूजा करते हैं उनको गलत न कहो, वरना वो जहालत में, लाइल्मी में अल्लाह को गालियां देना शुरू करेंगे। और दे रहे हैं, जलीलियत दे रहे हैं। हालांकि इनके माबूदों को कोई गाली नहीं देता। कोई यहूदी हमारे नबी की तौहीन करे, हमने कभी उनके नबी के बारे में सिवाय अलैहिस्सलाम कहने के, मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, हम नबी की तौहीन नहीं करते। ईसाई क्रिश्चियन अगर हमारे नबी की तौहीन डेनमार्क वाला, फ्रांस वाला, यूरोप वाला, बर्तानिया वाला, कहीं अमेरिका वाला, कहीं कभी करता है, नबी की शान में, हमारे नबी की शान में गुस्ताखियां करता है, फिर भी हम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तौहीन करने को कुफ्र समझते हैं कि हम काफिर हो जाएंगे। हम ईसा अलैहिस्सलाम को हम अलैहिस्सलाम कहते हैं, उनकी इज्जत करते हैं। कोई गैर मुस्लिम हिंदू अपने आप को जो कहने वाला, जबकि हम हिंदू नहीं समझते, ये हिंदू धर्म कुछ भी नहीं है, हिंदू धर्म नहीं है कोई। ये तो बनाने के लिए, उल्लू बनाने के लिए सबको लफ्ज़ हिंदू कह दिया गया, वरना मुल्क हिंदुस्तान के हम भी हैं, भारतीय हैं, भारतीय। जी जनाब।
ہندو کوئی دھرم نہیں ہے، ہاں کوئی سناتن ہے، کوئی ویدک دھرم ہے، یہ ہے، پھر ذات پات ہے، تو یہ الو بنانے کے لیے سب کو وہ کر دیا گیا ہے، بہر ایک گروپ بنا دیا گیا ہے۔ تو بہرحال کوئی غیر مسلم ہمارے نبی کی توہین کرے تو ہم جواب میں شری رام جی کی توہین نہیں کرتے، ماتا سیتا کی توہین نہیں کرتے، معاف کیجیے گا، ہم آج بھی عزت اور احترام سے ان کا نام لیتے ہیں، ہم توہین کرنا غلط سمجھتے ہیں۔ کوئی سکھ ہمارے نبی کی توہین کر دے پھر بھی ہم گرو نانک کو برا نہیں کہتے، نہ ان کی ہم توہین کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا دین ہمیں یہ بدتمیزیاں، یہ بے غیرتیاں، یہ بے حیائیاں، یہ خباثتیں، یہ غلاظتیں، یہ نجاستیں ہمارا دین نہیں سکھاتا۔ ہمارا دین یہ کہتا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ بِغَيْرِ عِلْمٍ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ جو اللہ کے علاوہ دوسروں کی پوجا اپنے لوگوں کی کرتے ہیں ان کے دشمنی میں اللہ کو گالیاں دیتے ہیں۔ سمجھ رہے ہو؟ ہمارے نبی نے یہ سکھایا ہے، تو یاد رکھو نبی کی توہین کو ہم کفر سمجھتے ہیں، اسے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ ایک منافق تھا ظاہری طور پر کلمہ پڑھنے والا مدینے کے اندر، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، اس کے اور یہودی تھا، دونوں میں جھگڑا ہوا کسی مسئلے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ اس منافق جو مسلمان تھا نا، منافق دوغلا مسلمان، تو نبی کا فیصلہ پسند نہیں آیا، اور آج بھی بہت سارے مسلمانوں میں منافق ہیں جنہیں نبی کی حدیث سے بڑی چڑ ہوتی، نبی کی حدیث بتاؤ، نبی کا دین بتاؤ، بڑے حدیث والے آئے، تو اپنے آپ کو حدیث والے کہنے والے بڑے حدیث والے آئے، ہمارے مولوی صاحب کرنے یہ کہا، ہمارے امام صاحب نے کرنے تو یہ کہا، ہمارے امام نے تو یہ، تو یہ ایسے منافقین اس زمانے میں بھی تھے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا، وہ منافق باہر نکلا جب، تو یہودی کہتا اب تو ہمارا فیصلہ ہو گیا، ہمارا حق دو، تو وہ کہتا نہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر کے پاس جائیں گے فیصلہ لے۔ اس کو پتا تھا کہ حضرت عمر یہودیوں کے لیے بڑے سخت ہیں۔ عمر کے بعد اس نے کہا بھائی تمہارے نبی نے فیصلہ کر دیا تو تمہارا پیٹ نہیں بھر رہا ہے کیا؟ ایمان نہیں صحیح ہے تمہارا؟ تم صحیح مسلمان نہیں ہو کیا؟ اپنے نبی کا کلمہ پڑھتے ہو تو ماننا اس حدیث کو جو نبی نے فیصلہ کیا۔ اس نے کہا نہیں ہم عمر سے فیصلہ لیں۔ آیا وہ بھاگا، سوچا کہ عمر تو ہمارے حق میں فیصلہ کریں گے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے گھر کے پاس، مسلمان جو تھا منافق وہ اپنی بات کہہ دیا، عمر فیصلہ کرنا ہی چاہتے تھے کہ وہ یہودی بول گیا۔ یہودی نے کہا دیکھو عمر، فیصلہ جو تمہیں کرنا ہے ٹھیک ہے کر دو، کوئی بات نہیں، لیکن ایک بات سنائے دیتا ہوں کہ یہ فیصلہ ہمارے حق میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے نبی نے کر دیا ہے، تمہارے نبی محمد نے یہ فیصلہ میرے حق میں کیا ہے، یہ ان کے فیصلے کو تسلیم نہیں کیا، وہ تمہارے پاس آیا فیصلہ لینے کے لیے، اب تمہاری مرضی ہے جو چاہو کرو، اب کر لو فیصلے۔ حضرت عمر بن خطاب اٹھے اور کہا ٹھیک ہے، گھر کے اندر گئے، تلوار نکالی میدان سے، باہر آئے اور اس منافق کی گردن کے اوپر تلوار ماری، گردن الگ دھڑ الگ، کہا هذا قضاء عمر من لم يرضى بقضاء محمد صلی اللہ من لم يرضى بقضاء نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو نبی کے فیصلے کو تسلیم نہ کرے، جو نبی کے فیصلے کا انکار کرے، اس کا فیصلہ عمر نہیں کرتا، عمر کی تلوار کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ سمجھو بھائی، آج جو تم مسلمان کلمہ پڑھ کے ننگا ناچ رہے ہو نا اسلام کے نام پر، اس کا فیصلہ حضرت عمر ہوتے نا تو کب کا ہو جاتا۔ بہرحال اللہ تمہیں ہدایت عطا فرمائے۔ بہرحال یہ ایک طویل داستان ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی مت لو مول، یہ بہت بری بات ہے، بات بڑی لمبی ہے، بہت چیز ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال آج بھارت کی سرزمین کے جو حالات برے اور بدتر سے بدتر بنائے جا رہے ہیں، اور اپنے خود ساختہ قوانین کے ذریعے لوگوں کی زندگیوں کو تنگ کیا جا رہا ہے، اور خاص طور سے مسلمانوں کو ختم کرنے کی جو ایک سازش رچی جا رہی ہے، اور اپنے عقیدے کو، اپنے دین کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، دن بدن یہ فتنہ پروری ہوتی جا رہی ہے۔ یاد رکھو اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ نہ بھولو کہ اللہ کے ہم سب بندے ہیں، ہم سب اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، اور تمہارا جو حشر کرنے والا کوئی بھی ہو، ظالم 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 ظالم، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے بارے میں فرمایا، پتہ ہے کسی کی بیٹی نے، بڑی کی بیٹی نے غلطی کی تھی، لائے
چوری کریں گے. شریعت کا فیصلہ ہوا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے. لوگوں نے کہا بڑے باپ کی بیٹی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں, فیصلہ لیتے ہیں, ان سے کہتے ہیں کہ معاف کر دو, سفارش. آپ کے منہ بولے بیٹے کی سفارش کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا واللہ لو فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدها, اللہ کی نے بھی چوری کی ہوتی نا تو اس کے بھی ہاتھ ہم کاٹ دیتے. یہ ہے نبوت کی تعلیم, یہ ہے اسلام جس کی وجہ سے لوگوں کو چڑ ہے, جس کی وجہ سے دشمنی ہو رہی. مسلمانوں کو چاہیے کہ اس حقیقت کو سمجھیں اور اسلام کی تعلیم کو لوگوں تک صحیح ڈھنگ سے پہنچائیں. جن جن وجوہات کی بنا پر وہ دشمنی کر رہے ہیں اس کی صفائی کریں, وضاحت کریں, اور زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اللہ کا دین ہے, اللہ کا دین ہے, غالب ہو کے رہے گا. بل بلانے والے بل بلاتے رہیں گے, سچے پکے مسلمان زندہ رہے, باقی کٹ پٹ جائیں گے. میں بتایا تھا کہ جو مغل تھے, جو فلاں تھے, وہ زمین کے لیے آئے تھے, وہ دین کے لیے نہیں آئے تھے. اگر وہ دین کے لیے آتے تو یہاں کوئی بے دین باقی نہیں رہتا. لیکن افسوس وہ آپس ہی میں ایک دوسرے کو قتل کر رہے, باپ بیٹے کو مار رہا ہے, بیٹا باپ کو مار رہا ہے. یہ کون سا دین؟ تو تم چلاؤ, تم ان کے خلاف جو بھی بولو, کوئی فرق نہیں پڑنے والا. جو مجھے ہمیں پتا ہے یہ سب انگریزوں کی دین ہے. انگریزوں نے انگریزی میں لکھ لکھ کر کے غلط سلط جو بھی ہوا, اب اس کو اسلام کے اوپر تھوپا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان مسلمان, خود مسلمان بھی اسلام کو بدنام کرنے میں, وسیم رضوی جیسے اور ان کے چاڑے چپیٹے ایسے لوگ موجود ہیں, نام برام اسلام بہت بدنام کیا انہوں نے, تو ان کی وجہ سے بھی ہے. بہرحال اللہ ان سب کو ہدایت فرمائے. عزیزان گرامی, بات بہت لمبی ہو گئی اور گفتگو ذرا زیادہ ہو گئی, اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں. اور باتیں تو بہت ہیں, لیکن بہرحال یہ موضوع بڑا وسیع ہے. یہ ہم نے بڑی اختصار کرتے کرتے ہی بہت ساری چیزوں میں بس یہ سمجھ لیں کہ اسلام کے مخالفین نبی کے دشمنی میں وہی ہے. عدل اور انصاف کے جو دشمن ہیں وہی نبی کے دشمن ہیں, رسول کے دشمن ہیں, اسلام کے دشمن ہیں. جو بے حیائی, بے شرمی اور بے غیرتی, چوری چکاری چماری ان کے رسیاں ہیں, اور لوٹ کھسوٹ چور چمار کو اچھا سمجھتے ہیں, وہی لوگ اسلام کے دشمن ہیں, رسول کے دشمن ہیں. اور کون ہو سکتا ہے؟ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ, اللہ ہمیں حق کو حق سمجھنے اور اس کے اتباع کی توفیق عطا فرمائے. وارزقنا الباطل وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ, اور باطل کو باطل دکھا کر اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, اور مسلمانوں کو صبر کرنے کی تحمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اپنے دین کی حفاظت بھی کریں, پڑھیں, اور اپنے عمل کے ذریعے اس کو اظہار کریں, اور اسلام کی رسوائی اور ذلت کا سبب نہ بنیں. اللہ ہم سب کی حفاظت کرنے والا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ کرے گا. ہمارا جو کام ہے وہ اللہ کے ساتھ ہم کرتے رہیں. اللہ ہم سب کو نیک ہدایت عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آمین اللہم آمین. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وجزاکم اللہ خیر, بارک اللہ فیک, نفع اللہ بکم الاسلام والمسلمین. ماشاء اللہ تھے فضیلت الشیخ دکتر سید معراج ربانی حفظہ اللہ, آپ کے سامنے خطاب فرما رہے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کیوں. اس موضوع پر قرآن و حدیث کی روشنی میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں بہترین انداز میں شیخ خطاب فرما رہے تھے. اللہ تعالیٰ شیخ کی علم میں, عمر میں, عمل صالح میں, اہل و عیال میں برکتوں سے نوازے. ٹائم بہت ہی زیادہ ہو گیا ہے. شیخ کیا تو سوالات ہے تو ایک دو لیں گے, نہیں تو اسی پر